ویلکم۔ آج ہم اینیٹول لیون کی انتہائی اہم کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری پر اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو کتاب کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے پہلے اسے دیکھ لیں۔ تو آئیے باب 7 سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی گفتگو چھوڑی تھی۔ پنجاب۔ آتھر کے مطابق پنجاب پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو نہ صرف آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، تقریباً 56% پاکستانی یہیں رہتے ہیں، بلکہ اثر و رسوخ میں بھی سب پر حاوی ہیں۔ اس کی یہ مرکزی حیثیت ملک کی سیاست سے لے کر عام شہری تک، سرکاری خدمات کی فراہمی یعنی سروس ڈیلیوری تک ہر چیز پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے اور آتھر اسے ایک قدرتی عمل قرار دیتے ہیں۔ ان کے انالیسس کے مطابق پاکستان کی تقریباً 75% صنعت پنجاب میں واقع ہے۔ 75%۔ ادا معاشی وزن دوسرے صوبوں پر اپنا بوجھ ڈالتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے یونائٹڈ کنگڈم میں انگلینڈ باقی علاقوں مثلاً اسکاٹ لینڈ یا ویلز پر حاوی نظر آتا ہے۔ پنجاب کی معاشی اور سیاسی طاقت کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ نقطہ آتھر اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود پنجاب نے کئی بار قومی مفاد میں یا شاید قومی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے سمجھوتے کیے ہیں جو شاید اس کے اپنے مفاد میں نہیں تھے، صحیح، اور بعض اوقات پورے پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ کلاباغ ڈیم کے منصوبے کی دیتے ہیں۔ جی، وہ کالاباغ ڈیم والی مثال، بالکل۔ اور آتھر کے مطابق یہ پروجیکٹ پاکستان کی توانائی کی شدید ضروریات پورا کرنے کے لیے بہت اہم ہے، لیکن پچھلے 50 سال سے زیادہ عرصے سے یہ صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا جو پہلے NWFP تھا اور سندھ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اور پنجاب نے اس طرح سے پش نہیں کیا شاید؟ ہاں، مطلب آتھر کا اشارہ اسی طرف ہے کہ پنجاب نے اس پر اس طرح زور نہیں دیا جس طرح شاید وہ دے سکتا تھا۔ اور پھر آئیڈینٹی یعنی شناخت کا مسئلہ ہے جو پنجاب میں آتھر کے مطابق بہت پیچیدہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر پنجابی کے لیے اس کی صوبائی شناخت میں پنجابی ہوں اتنی اہم نہیں جتنی دوسری شناختیں ہیں۔ اچھا، جیسے کہ مثلاً اس کی کنشپ یا برادری کیا ہے، وہ کس قبیلے سے ہے، یا اس کا مذہبی سلسلہ نسب کیا ہے۔ جیسے کچھ لوگ فخر کرتے ہیں کہ وہ سید ہیں، یہاں تک کہ آبائی جڑیں بھی اہم ہو سکتی ہیں۔ آتھر مثال دیتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے بہت سے بڑے لینڈ لارڈ خاندان اصل میں بلوچ نسل سے ہیں۔ اوہ، واقعی؟ جی، اور آج بھی گھر میں بلوچی بولتے ہیں لیکن رہتے پنجاب میں ہیں اور خود کو وہاں کی سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ آئیڈینٹی کافی کمپلیکس ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پنجابی ہونا ایک واحد مستحکم شناخت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی تہیں ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آتھر ایک اور اہم بات نوٹ کرتے ہیں۔ پنجاب نے تعلیم اور سرکاری انتظامیہ میں اپنی صوبائی زبان پنجابی کے بجائے قومی زبان اردو کو ترجیح دی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ پاکستانی قومی شناخت کے ساتھ اپنی وابستگی کو زیادہ اہمیت دی ہے، شاید اپنی الگ صوبائی شناخت پر زور دینے کے بجائے۔ پنجاب کی بات ہو اور لاہور کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ آتھر لاہور کو صحیح معنوں میں پنجاب کا دل قرار دیتے ہیں۔ وہ مشہور ناولسٹ باپسی سدھوا کا ایک خوبصورت کوٹ استعمال کرتے ہیں لاہور کی تاریخ میں۔ کون سا کوٹ؟ وہ کہتی ہیں، قدیم قصبی، مدھم طور پر یاد کیے جانے والے ہندو راجاؤں کی کنیز، مغل شہنشاہوں کی درباری، تھوڑی سی میلی کچیلی لیکن ان لوگوں پر حیرت انگیز خوشیاں نچھاور کرنے کو تیار جو اس کی صحبت کے خواہش مند ہوں۔ واہ، کیا خوب کہا ہے۔ جی، یہ الفاظ لاہور کی قدیم تاریخ، اس کی تہذیبی امیری اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ آتھر لاہور کے عوامی مقامات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے شالامار باغ اور لارنس گارڈنز، جس کا نام اب جناح باغ ہے، جو شہریوں کو تفریح اور سکون کے لمحات فراہم کرتے ہیں۔ وہ لاہور کے مڈل کلاس کی زندگی کی رفتار کو بھی نوٹ کرتے ہیں، جو ان کے مطابق پشاور کے مسلسل تناؤ والے ماحول سے بالکل مختلف، ایک قدر بہتر اور پرسکون نظر آتی ہے۔ ہاں، پشاور کا ماحول اس وقت آتھر کے لکھنے کے ٹائم پہ کافی ٹینس تھا۔ بالکل، لیکن اس کے ساتھ ہی آتھر ایک عجیب تضاد، کانٹرڈکشن کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ 1947 کی تقسیم ہند یعنی پارٹیشن کے بعد لاہور شہر بالکل بھارتی سرحد کے قریب آ گیا۔ جی ہاں، بارڈر کے بہت قریب۔ اس قربت نے، آتھر کہتے ہیں، لاہور کے باشندوں میں بھارتی خطرے کے بارے میں ایک غیر معمولی خوف اور جنون پیدا کر دیا جو شاید پاکستان کے دوسرے حصوں میں اس شدت سے محسوس نہیں کیا جاتا۔ اور پارٹیشن کا ذکر آیا ہے
تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس نے پنجاب پر کتنے تباہ کن اثرات مرتب کیے۔ آتھر بتاتے ہیں کہ اس تقسیم کے دوران ہونے والے فسادات میں 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک لوگ مارے گئے۔ اللہ رحم کرے۔ اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جو نئی تحقیق ہو رہی ہے اس کے مطابق اموات کی تعداد شاید اس رینج کے نچلے حصے کے قریب تھی، لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ اور ہجرت کرنے والے؟ جی 75 لاکھ سے زیادہ پنجابی ہندو، سکھ اور مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ تھا جس نے پنجاب کے سماجی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب اگر ہم پنجاب کے موجودہ سماجی اور سیاسی ڈھانچے کی طرف آئیں تو آتھر ایک بنیادی نقطے پر بار بار زور دیتے نظر آتے ہیں، وہ ہے کنشپ یعنی برادری اور پیٹرنیج کے نظام کا غلبہ۔ ہاں، یہ لیون کے انالیسس کا سینٹرل تھیم ہے پاکستان کے لیے۔ جی، لیون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پنجاب کی اور دراصل پورے پاکستان کی سیاست کا اصل انجن زمینداری یا دولت نہیں بلکہ برادری کا نیٹ ورک ہے۔ سیاست بنیادی طور پر اسی کے گرد گھومتی ہے، کون کس برادری کا ہے، کس کا کتنا اثر ہے اپنی برادری پر، اور وہ اس اثر کو پیٹرنیج دینے میں کیسے استعمال کرتا ہے۔ بالکل، اور آتھر اس پیٹرنیج کے کانسیپٹ کو واضح کرتے ہیں۔ پیٹرنیج سے مراد وہ نظام ہے جہاں طاقتور لوگ، وہ زمیندار ہوں، سیاسی لیڈر ہوں یا سرکاری افسر، اپنے حمایتیوں کو مواقع، نوکریاں، ترقی یا قانونی مشکلات سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یعنی پروٹیکشن۔ ہاں، پروٹیکشن بھی، اور اس کے بدلے میں ان کی مستقل وفاداری حاصل کرتے ہیں۔ آتھر یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ جسے ہم اکثر فیوڈل طاقت کہتے ہیں، وہ اب ضروری نہیں کہ صرف بہت زیادہ زمین کی ملکیت پر ہی مبنی ہو۔ اچھا، تو پھر کس چیز پر؟ بلکہ اب یہ زیادہ تر قبیلوں یا برادریوں کی سربراہی پر منحصر ہے۔ لیون اس سلسلے میں اینتھروپولوجسٹ سٹیون لائن کی اٹک کے گجروں پر کی گئی ریسرچ کا حوالہ دیتے ہیں۔ لائن بتاتے ہیں کہ کیسے وہاں کے زمیندار گجر برادری میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ اب وہ خود گجر کہلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اپنی طاقت اور لچک برقرار رکھے ہوئے ہیں، چاہے ان کے پاس پہلے جتنی زمین نہ بھی رہی ہو۔ یعنی برادری کی لیڈرشپ اصل طاقت بن گئی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فیوڈلزم نے اپنی شکل بدل لی ہے، لیکن بنیادی طور پر طاقت کا سٹرکچر ویسا ہی ہے، برادری سسٹم کے ذریعے۔ ہاں، اور آتھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو نئے لوگ طاقتور بن کر ابھرتے ہیں، مثلاً شہروں میں پراپرٹی کے کاروبار سے یا سرکاری ملازمت میں کرپشن کے ذریعے دولت کما کر، وہ بھی جلد ہی پرانے لینڈ لارڈ خاندان والے طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔ مطلب وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، وہ بھی پیٹرنیج اور تحفظ کی سیاست ہی کرنے لگتے ہیں، اپنی برادری بناتے ہیں یا کسی موجودہ برادری کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ نظام وہی رہتا ہے، صرف چہرے بدل جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آتھر ایک زمیندار سیاستدان کا قول نقل کرتے ہیں جو لیون کو کہتا ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، پہلے ہم حکم دیتے تھے اور ووٹ مل جاتا تھا، اب ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس خود جانا پڑتا ہے، ان کی منت کرنی پڑتی ہے، گویا بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ آبزرویشن ہے۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کی ڈائنامکس میں کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے، شاید ووٹرز اب زیادہ باشعور ہو گئے ہیں، لیکن لیون اسے بھی اسی پرانے نظام کے اندر ایک معمولی تبدیلی قرار دیتے ہیں۔ ہاں، وہ سندھ کے حوالے سے امیر بخش بھٹو کا مشہور قول بھی یاد دلاتے ہیں کہ اگر ودیرو سندھی زمیندار کی واقعی مطلق طاقت ہوتی تو وہ اس خونخوار صحرا میں ووٹ مانگنے کے لیے در در پھرنے کے بجائے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے۔ صحیح، مطلب یہ کہ انہیں بھی اب لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن سسٹم کی بنیاد وہی پیٹرنیج اور برادری ہے۔ جی، لیون کا یہی آرگیومنٹ ہے۔ پھر وہ پنجاب کے اندر جو مختلف علاقائی تقسیمیں ہیں ان کا بہت تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ پنجاب کوئی یکساں ہوموجینس علاقہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ کون کون سے علاقے ہیں؟ سب سے پہلے وہ وسط پنجاب، سینٹرل پنجاب کی بات کرتے ہیں، جو نہری کالونیوں کا علاقہ ہے۔ یہ پنجاب کا معاشی مرکز ہے۔ یہاں تجارتی بنیادوں پر کھیتی باڑی، کمرشل ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل کی صنعت کا زور ہے۔ یہ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ والا علاقہ؟ جی ہاں، وہی بیلٹ۔ آتھر کہتے ہیں کہ اس علاقے کی معاشی ترقی میں 1947 میں مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی محنت اور انٹرپرینیورشپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
اور اسی وسطی پنجاب کے حوالے سے آتھر شریف خاندان کی مثال دیتے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ لیون ان کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کی اوریجنز کیا بتاتے ہیں آتھر؟ کشمیری نژاد مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے لاہور آئے۔ صنعت کاری اسٹیل کے شعبے سے ان کا بنیادی تعلق تھا۔ مذہبی اعتبار سے ان کا جھکاؤ اہل حدیث مسلک کی طرف رہا ہے جو ایک خاص اسلامی فقہ ہے جس کا ان کی سیاسی اور سماجی سوچ پر اثر نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آتھر ایک اور دلچسپ بات نوٹ کرتے ہیں وہ کیا؟ کہ وہ لاہور میں داتا گنج بخش جیسے بڑے صوفی مزارات کی بھی دل کھول کر سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ مثال مذہب، سیاست اور معاشی طاقت کے بیچ جو پیچیدہ رشتے پاکستان میں پائے جاتے ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی ایک طرف اہل حدیث جھکاؤ، دوسری طرف صوفی مزارات کی سرپرستی۔ انٹرسٹنگ۔ تو سینٹرل پنجاب کے بعد؟ ویسٹرن پنجاب کے بعد آتھر شمال مغربی پنجاب، نارتھ ویسٹرن پنجاب کا ذکر کرتے ہیں جسے پوٹوہار کا سطح مرتفع پوٹوہار پلاٹو کہا جاتا ہے۔ یہ راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، اٹوک وغیرہ کا علاقہ ہے۔ اچھا، پوٹوہار۔ آتھر بتاتے ہیں کہ یہ کمپیریٹیولی ایک غریب اور بنجر علاقہ ہے کیونکہ یہاں برٹش دور کا بنایا ہوا نہری نظام کنائل اریگیشن سسٹم نہیں پہنچ سکا۔ لیکن اس علاقے کی ایک اور خاص بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ فوج سے ریلیٹڈ۔ بالکل، یہاں سے برٹش فوج میں بھرتی ہونے کی ایک بہت مضبوط روایت رہی ہے جسے انگریز مارشل ریسز کہا کرتے تھے، یعنی یہاں کے لوگ نسل در نسل فوج میں جاتے رہے ہیں۔ یہ مارشل ریسز کا کانسیپٹ کیا تھا؟ کیا آتھر اس کی وضاحت کرتے ہیں؟ ہاں، آتھر بتاتے ہیں کہ یہ برٹش راج کا ایک کلاسیفیکیشن سسٹم تھا۔ انہوں نے ہندوستان کی کچھ قوموں یا علاقوں کو مارشل یعنی جنگجو قرار دیا تھا جنہیں فوج میں بھرتی کے لیے ترجیح دی جاتی تھی، جبکہ دوسروں کو نان مارشل سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، تو پتھور کو مارشل سمجھا گیا؟ جی، پوٹوہار کا علاقہ ان مارشل ریسز کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس روایت کی وجہ سے آج بھی پاکستانی آرمی میں اس علاقے سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آتھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس علاقے کے بہت سے باشندے اصل میں پٹھان قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ عمران خان کے نیازی قبیلے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، نیازی پٹھان ہے۔ لیکن اب وہ صدیوں سے یہاں رہنے کی وجہ سے خود کو پنجابی ہی سمجھتے ہیں اور پنجابی بولتے ہیں۔ آئیڈینٹی یہاں بھی فلیکسیبل ہے۔ اور پوتوہار کو ایک اور چیلنج بھی درپیش ہے جس کی آتھر نشاندہی کرتے ہیں، پانی کا مسئلہ شاید۔ بالکل، آتھر لکھتے ہیں کہ پوتوہار میں زمین کے نیچے پانی کی سطح انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو زراعت کے لیے پانی کا بے تحاشا استعمال، خاص کر واٹر انٹینسو فصلوں کا، اور دوسرا بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پانی کا نکال۔ یہ مستقبل میں اس علاقے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو سینٹرل پنجاب ہو گیا، پوتوہار ہو گیا، پھر تیسرا بڑا حصہ آتا ہے جنوبی پنجاب، سادرن پنجاب کا، جسے اکثر سرائیکی بیلٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سرائیکی زبان بولی جاتی ہے۔ آتھر اس علاقے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آتھر کے مطابق جنوبی پنجاب ثقافتی طور پر باقی پنجاب کے مقابلے میں سندھ سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پیرز یعنی صوفی سینٹس اور ان کے مزارات کا بہت گہرا اثر ہے جو لوگوں کی زندگی اور سیاست دونوں پر چھایا ہوا ہے۔ پیرز کا اتنا انفلوئنس؟ جی، بہت زیادہ۔ یہاں برادری کا نظام بھی بہت مضبوط ہے اور بڑے موروثی زمیندار یعنی ہیریڈیٹری لینڈ لارڈز، جنہیں جاگیردار یا وڈیرو بھی کہا جا سکتا ہے، سیاسی طور پر غالب ہیں۔ آتھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں بلوچ قبائل کی بھی بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ لیکن ترقی کے لحاظ سے؟ ہاں، وہاں تھوڑا مسئلہ ہے۔ جنوبی پنجاب معاشی اور سماجی طور پر پنجاب کے دوسرے حصوں سے پیچھے ہے۔ یہاں شرح خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ کم ہے اور معاشی ترقی کی رفتار بھی سست ہے۔ اور جنوبی پنجاب کا ذکر آتے ہی ایک اور مسئلہ ذہن میں آتا ہے جس پر آتھر نے تفصیل سے بات کی ہے، وہ ہے فرقہ وارانہ شدت پسندی۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم اور افسوسناک پہلو ہے جس پر آتھر نے کافی زور دیا ہے۔ وہ جنوبی پنجاب کو خاص طور پر جھنگ، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، بہاولپور کے علاقوں کو فرقہ وارانہ تنازعات اور خاص طور پر شیعہ مخالف یا اینٹی شیعہ شدت پسند گروہوں کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ کون سی تنظیمیں؟ وہ سپاہ صحابہ پاکستان
اور اس سے جڑی ہوئی دہشت گرد تنظیم لشکر جنگیوی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، جو 1980s اور 90s میں یہاں بہت مضبوط ہوئیں اور انہوں نے شیعہ کمیونٹی کے خلاف شدید تشدد کیا۔ آتر اس فرقہ واریت کی وجوہات کیا بتاتے ہیں؟ کیا یہ صرف مذہبی اختلاف ہے یا اس کے پیچھے اور فیکٹرز بھی ہیں؟ آتھر اس کی تاریخی جڑوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً وہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں کچھ حکمرانوں نے شیعہ امیر لوگوں کو سنی اکثریتی علاقوں میں جاگیریں دی تھیں، جس سے شاید کچھ مقامی تنازعات پیدا ہوئے، لیکن اس فرقہ واریت میں اصل شدت 1980 کی دہائی کے بعد آئی۔ 80s کے بعد کیوں؟ اس کے پیچھے آتھر کئی فیکٹرز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی اسلامائزیشن پالیسیز، جنہوں نے سنی اسلام کی ایک خاص دیوبندی تعبیر کو فروغ دیا، 1979 کا ایرانی انقلاب جس نے پاکستان کے شیعہ حضرات میں ایک نئی بیداری پیدا کی اور شاید کچھ سنی حلقوں میں رد عمل ریئیکشن پیدا کیا، اور سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان پراکسی وار جس نے پاکستان میں دونوں طرف کے فرقہ وارانہ گروہوں کو فنڈنگ فراہم کی۔ تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی تھے؟ جی بالکل۔ اس کے علاوہ آتھر جنوبی پنجاب کی غربت اور ریاستی تعلیم کے نظام کی ناکامی کو بھی ایک اہم فیکٹر قرار دیتے ہیں۔ ان حالات میں وہاں کے مدرسات، مذہبی تعلیم کے ادارے نہ صرف غریب بچوں کو تعلیم اور پناہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ کچھ کیسز میں عسکریت پسند گروہوں کے لیے بھرتی ریکروٹمنٹ کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ تو بہت سنگین صورتحال ہے۔ اس سے نپٹنے کے لیے ریاست کا کیا کردار رہا ہے آتھر کے مطابق؟ آتھر بتاتے ہیں کہ ریاست کا رد عمل، اسٹیٹ رسپانس، اکثر بہت سخت اور بعض اوقات صفاقانہ بروٹل رہا ہے۔ وہ انکاؤنٹر کلنگز کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹرم ہے جو پاکستان میں پولیس مقابلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں ملزم کو گرفتاری کے بجائے مار دیا جاتا ہے۔ ہاں، پولیس مقابلہ اکثر ان پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا الزام لگتا ہے۔ جی ہاں۔ آتھر خاص طور پر ایس پی پی کے رہنما مولانا اعظم طارق کے قتل کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام خیال یہی ہے کہ اس قتل کے پیچھے ریاستی اداروں کا ہاتھ تھا، شاید فرقہ وارانہ تشدد کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں، لیکن اس سختی کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیونکہ بنیادی وجوہات ایڈریس نہیں ہوئی شاید۔ آتھر ملتان کے ایک اسکول کے لڑکوں کی ایک پریشان کن مثال دیتے ہیں جن سے انہوں نے بات کی۔ وہ لڑکے طالبان اور وہابی آئیڈیالوجی کے زبردست ہمدرد تھے اور کھلے عام شیعہ لوگوں سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ یہ ذہنیت کتنی گہرائی تک پھیل چکی ہے، کم سے کم اس وقت۔ اللہ خیر کرے۔ خیر، پنجاب کے معاشی منظرنامے اکنامک لینڈسکیپ پر واپس آتے ہیں۔ آتھر نے فیصل آباد کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ فیصل آباد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آتھر فیصل آباد کو شاید پاکستان کا سب سے زیادہ ڈائنامک اور کامیاب صنعتی شہر قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی تیز رفتار ترقی کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ علاقہ کپاس کی پیداوار کا مرکز ہے، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بنیادی را مٹیریل ہے۔ دوسرا، یہاں کپڑا بنانے کی پرانی روایت موجود تھی۔ مانچسٹر آف پاکستان کہتے تھے اسے۔ جی ہاں، کبھی کہتے تھے۔ اور تیسرا، 1947 میں مشرقی پنجاب سے آنے والے مہاجرین، خاص طور پر انبیاء کلاس کے لوگ، یہاں بڑی تعداد میں آباد ہوئے اور انہوں نے یہاں کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ آج فیصل آباد پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا ہب ہے۔ لیکن کیا سب کچھ ٹھیک ہے فیصل آباد میں؟ آتھر وہاں کے صنعت کاروں کو درپیش مسائل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بجلی کا مسئلہ سنا تھا بہت۔ ہاں، آتھر بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے فیصل آباد کے صنعت کاروں سے ملاقات کی تو وہ لوگ شدید مسائل کا شکار تھے، اور ان کی سب سے بڑی شکایت بجلی کے بحران، الیکٹریسٹی کرائسس کے بارے میں تھی۔ یہ بات وہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور کے آخر کی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس دور میں؟ جی، صنعت کار شکایت کر رہے تھے کہ حکومت نے بنیادی ڈھانچے، خاص طور پر بجلی کی پیداوار، پاور جنریشن پر بالکل توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے انہیں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ اور وہ حکومت کی پالیسیز پر بھی تنقید کر رہے تھے؟ ہاں، وہ اس وقت کی حکومت کی معاشی پالیسیز، جن پر واشنگٹن کنسنسس کا اثر تھا، اس پر بھی شدید تنقید کر رہے تھے۔ یہ واشنگٹن کنسنسس کیا ہے؟ اس کا ذکر آتھر نے کیوں کیا؟ واشنگٹن کنسنسس 1980s اور 90s میں ڈیولپ ہونے والی معاشی پالیسیز کا ایک سیٹ ہے، جنہیں ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے پروموٹ کرتے تھے۔
اس میں عام طور پر سرکاری اخراجات میں کمی، پرائیویٹائزیشن پر زور، مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کرنا اور آزاد تجارت یعنی فری ٹریڈ شامل ہے۔ اچھا، وہ نیو لبرل پالیسیز۔ جی، فیصل آباد کے صنعت کاروں کا خیال تھا، جیسا کہ آتھر بتاتے ہیں، کہ ان پالیسیز کی وجہ سے حکومت نے پاور سیکٹر جیسے اہم شعبوں میں ضروری انویسٹمنٹ نہیں کی، یہ سوچ کر کہ پرائیویٹ سیکٹر خود ہی یہ کام کر لے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نتیجہ بجلی کا شدید بحران نکلا، جس نے پوری انڈسٹری کو متاثر کیا۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر آتھر نے بھی غور کیا ہے۔ اگر پنجاب میں، خاص کر فیصل آباد جیسے شہروں میں اتنا مضبوط صنعتی اور کاروباری طبقہ موجود ہے، تو پھر وہ اپنی معاشی طاقت کو استعمال کر کے ریاستی پالیسیز پر اتنا کم اثر انداز کیوں ہو پاتا ہے؟ وہ اپنی مرضی کی پالیسیز کیوں نہیں بنوا پاتے؟ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے شاید۔ آتھر اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے سیاسی نظام میں اب تک لینڈڈ ایلیٹ یا زمیندار اشرفیہ کے غلبے کو قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک زمینداروں کا غلبہ۔ آتھر کا انالیسز یہ ہے کہ یہ زمیندار طبقہ بنیادی طور پر پیٹرنیج کی سیاست کرتا ہے۔ ان کی توجہ اپنے حلقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ان کی وفاداری حاصل کرنے پر مرکوز رہتی ہے، نہ کہ ملک کے لیے کوئی طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم معاشی حکمت عملی یعنی اکنامک اسٹریٹجی بنانے پر۔ تو انڈسٹریز کی پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہیں۔ بالکل۔ اور آتھر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ مسلم لیگ این جیسی جماعت بھی، جسے عام طور پر بزنس نواز پرو بزنس سمجھا جاتا ہے اور جس کا وسطی پنجاب کے صنعتی حلقوں میں سپورٹ بیس ہے، وہ بھی اسی پیٹرنیج بیس سیاسی کلچر میں جکڑی ہوئی ہے اور اس سے باہر نکل کر ریڈیکل معاشی ریفارمز لانے میں ناکام رہی ہے۔ کیا اسلامی جماعتیں اس میدان میں کوئی متبادل پیش کر سکی ہیں، جیسے جماعت اسلامی؟ آتھر کے مطابق نہیں۔ وہ خاص طور پر جماعت اسلامی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جماعت نہ تو انڈسٹریلسٹس کو اپنی طرف راغب کر سکی ہے اور نہ ہی محنت کش طبقے ورکنگ کلاس کو بڑے پیمانے پر متحرک کر پائی ہے۔ ان کی اپیل کہاں ہے پھر؟ آتھر کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی عام طور پر شہری نچلے مڈل کلاس کے حلقوں تک محدود رہی ہے اور ان کے پاس جدید معیشت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس اور قابل عمل پالیسی پروگرام نہیں ہے۔ آتھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ جماعت کے کچھ لوگ ورکرز کو الٹریٹ، ان پڑھ اور ڈس آرگنائزڈ غیر منظم سمجھتے ہیں، جو ان کی نظریاتی باتوں کو سمجھنے اور فالو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے وہ ورکنگ کلاس میں اپنی بنیادیں مضبوط نہیں کر سکے۔ تو پورے باب کا نچوڑ نکالتے ہوئے آتھر پنجاب اور شاید پورے پاکستان کی ایک تصویر کشی کرتے ہیں جو اندرونی تضادات، کانٹرڈکشن سے بھرپور ہے۔ بالکل۔ آتھر اس تضاد کو واضح کرنے کے لیے کئی مثالیں دیتے ہیں۔ ایک طرف نئی چمکتی ہوئی موٹر ویز ہیں جن پر شاید صرف امیر لوگ ہی سفر کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہی پرانی ٹوٹی پھوٹی خستہ حال سڑکیں ہیں جن پر عام لوگ سفر کرتے ہیں۔ صحیح۔ ایک طرف بڑی بڑی مہنگی SUVs گاڑیاں نظر آتی ہیں اور دوسری طرف بیل گاڑیاں بھی چل رہی ہیں۔ ایک طرف موٹر وے پولیس ہے جو کمپیریٹیولی پروفیشنل اور ایفیشنٹ ہے، اور دوسری طرف عام پنجاب پولیس ہے جس کا ریکارڈ کرپشن اور نااہلی کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ یعنی پیرالل سسٹمز چل رہے ہیں۔ جی، آتھر کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، گویا دو الگ الگ پاکستان ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ اور آخر میں آتھر جنوبی پنجاب میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کے مسئلے پر واپس آتے ہیں، جو ان کے خیال میں شاید سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہاں، وہ جھنگ سے لے کر بہاولپور تک کے علاقے کو پاکستان کے اندر اسلامی شدت پسندی، اسلامک ایکسٹریمزم کا ایک ممکنہ مرکز، پوٹینشل ایپیسینٹر قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق SSP اور LEJ جیسی تنظیموں کا پاکستانی طالبان کے ساتھ اتحاد پنجاب میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا باعث بنا، اور اس کے نتیجے میں بڑے حملے بھی ہوئے۔ جی، اس کے نتیجے میں نہ صرف عام شہری نشانہ بنے بلکہ پاکستان کے فوجی اہداف یعنی GHQ راولپنڈی اور مہران نیول بیس کراچی پر بھی بڑے حملے ہوئے، جن میں ان جنوبی پنجاب بیس گروپس کا کردار سامنے آیا۔ آتھر اس صورتحال کو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک سنگین چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اب ہم باب 8 سندھ پر آتے ہیں۔ مصنف یہاں سندھ کے جو منفرد چیلنجز ہیں نا، ان کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے۔ مطلب کئی چیزیں ہیں۔
ایک تو یہ ایتھنک ڈویژنز والی بات ہے، سندھی، مہاجر اور دوسرے گروہ بھی۔ پھر کراچی کے اپنے مسائل ہیں، اربن پریشرز جسے کہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں جائیں تو فیوڈلزم یعنی جاگیرداری نظام، اور ساتھ میں مختلف پولیٹیکل موومنٹس بھی ہیں۔ اور مصنف دیکھتا ہے کہ یہ ساری پیچیدگی کیسے اسٹیٹ کیپیسٹی یعنی ریاستی صلاحیت اور پھر سوشل کوہیژن سماجی ہم آہنگی ان دونوں کو مشکل بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ مصنف سندھ کو ایک ایسے صوبے کے طور پر پیش کرتا ہے جہاں تاریخ اور حال آپ کہہ سکتی ہیں آپس میں گتھم گتھا ہے۔ دیہی اور شہری حقیقتیں بالکل مختلف ہیں۔ مختلف نسلی گروہوں کی اپنی اپنی تاریخیں ہیں، اپنی وفاداریاں ہیں جو اکثر ٹکراتی نظر آتی ہیں۔ یہ واقعی ایک کثیر و جہتی تصویر ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلے دیہی سندھ سے بات شروع کرتے ہیں۔ مصنف وہاں وڈیرو نظام کی گہری جڑوں کی بات کرتا ہے۔ یہ صرف زمین کی مالکیت کا معاملہ نہیں لگتا۔ جی نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ وڈیرو نظام صرف زرعی معیشت کا حصہ نہیں، یہ ایک سماجی اور سیاسی ڈھانچہ ہے۔ اس کی بنیاد خاندانی اور قبائلی وفاداریوں پر ہے۔ یہ پیٹرنیج یعنی سرپرستی اور پروٹیکشن یعنی تحفظ کا ایک آپ سمجھیں پیچیدہ جال ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ وڈیرے کی طاقت صرف اس کی زمین سے نہیں آتی، بلکہ اس کے قبیلے یا برادری میں اس کا مقام، اس کی حیثیت، لوگوں پر اس کا اثر، ان سب چیزوں سے آتی ہے۔ اور یہ نظام حیران کن حد تک لچکدار بھی ثابت ہوا ہے۔ مصنف نے اس نظام کی طاقت کو، اس کی ثقافت کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ سردار ممتاز علی بھٹو کے ساتھ جنگلی سور کے شکار والا۔ وہ صرف ایک شکار نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ شکار ایک طرح سے علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ مصنف تفصیل سے بتاتا ہے کہ کس طرح مہمانوں کو ان کے سماجی رتبے کے مطابق بٹھایا گیا، کس طرح شکاریوں اور ہانکا کرنے والوں کو منظم کیا گیا۔ مطلب ہر چیز ایک سماجی ترتیب اور طاقت کے اظہار کا حصہ تھی۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ دیہی سندھ کے ان علاقوں میں جہاں مصنف کے مطابق ریاست کی عملداری کمزور ہے یا کہیں کہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں یہی مقامی طاقتور شخصیات یعنی وڈیرے انصاف فراہم کرتے ہیں، تنازعات حل کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا متوازی نظام انصاف و حکومت چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ریاست کے قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ مصنف ایک ایسے وڈیرے کا ذکر کرتا ہے جو خود اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کیمبرج سے ایم اے، لیکن وہ اپنے ساتھی فیوڈلز پر تنقید کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ان میں سے بیشتر تعلیم میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہیں کہ ڈگریوں سے جاگیریں چلانے یا سیاست کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جی، اور مصنف کے نزدیک اس سوچ کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ دیہاتی سندھ میں تبدیلی کی رفتار بہت سست ہے۔ چونکہ سیاست اور مقامی حکومت پر غلبہ انہی روایتی اشرافیہ کا ہے جنہیں وسیع پیمانے پر سماجی ترقی یا معاشی بہتری میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ ان کی ترجیح اپنی طاقت برقرار رکھنا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ رویہ پورے صوبے کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ مصنف نے زمین کے تنازعات کا بھی ذکر کیا ہے اور اس میں وڈیروں کے کردار کا ایک مثال دی ہے کہ کیسے طاقتور قبیلے والے کمزوروں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ ان با اثر لوگوں کے خلاف کارروائی سے ہچکچاتی ہے یا شاید بے بس ہوتی ہے۔ ہاں، یہ براہ راست اسٹیٹ کیپیسٹی کے کمزور ہونے کی مثال ہے جس کا ذکر مصنف بار بار کرتا ہے۔ جب مقامی طاقت کے مراکز اتنے مضبوط ہوں کہ وہ قانون کو ایک طرف رکھ دیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بے اثر کر دیں تو ریاست کی عملداری تو خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ دیہاتی سندھ کی ایک بنیادی حقیقت ہے جسے مصنف دکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی دیہاتی سندھ کی تصویر جہاں جاگیردارانہ نظام ہے، لیکن سندھ کا دوسرا اہم پہلو اور شاید زیادہ پیچیدہ وہ کراچی ہے۔ مصنف شہر کی طرف کیسے دیکھتا ہے، خاص طور پر تقسیم کے بعد؟ مصنف کراچی کی کہانی کو تقسیم ہند کے فوراً بعد سے شروع کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح لاکھوں مہاجرین ہندوستان سے آ کر کراچی میں آباد ہوئے اور ابتدائی سالوں میں شہر کی انتظامیہ اور قومی بیوروکریسی پر آپ کہتی ہیں چھا گئے۔ اس وقت کراچی پاکستان کا دارالحکومت بھی تھا، تو اس سے انہیں مزید فائدہ ہوا۔ لیکن یہ صورتحال ہمیشہ تو ایک جیسی نہیں رہی۔
مصنف کے مطابق 1960 کی دہے میں جب دارالحکومت اسلام آباد منتقل ہوا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو جو خود سندھی تھے ان کا عروج ہوا تو حالات بدلے؟ جی بالکل، کراچی دوبارہ سندھ کا انتظامی حصہ بنا دیا گیا اور پھر سندھی آبادی کو نمائندگی دینے کے لیے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں دیہاتی سندھ کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا۔ اچھا، کوٹا سسٹم۔ ہاں، مصنف لکھتا ہے کہ اس کوٹا سسٹم نے مہاجر کمیونٹی میں احساس محرومی پیدا کیا۔ انہیں لگا کہ ان کے لیے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہی وہ پس منظر تھا جس میں پھر 1980 کی دہائی میں MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کا ظہور ہوا۔ یہ تحریک بنیادی طور پر مہاجروں کے حقوق اور ان کی شناخت کے تحفظ کے نعرے پر ابھری۔ مصنف MQM کی ساخت پر خاص توجہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو روایتی جماعتیں ہیں نا، جیسے PPP یا PMLN، ان سے بہت مختلف تھی۔ اس کی بنیادیں مڈل کلاس یعنی متوسط طبقے میں تھیں اور تنظیم بہت مضبوط تھی، کیڈر پر مبنی تھی، جاگیردارانہ پس منظر والی جماعتوں سے بالکل الگ۔ جی ہاں، مصنف MQM کی تنظیمی صلاحیت اور کراچی میں اس کی گورننس یعنی حکمرانی کی اہلیت کا بھی اعتراف کرتا نظر آتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں کراچی کا سائز دگنا ہو گیا، لیکن شہر اس مکمل ابتری کا شکار نہیں ہوا جس کی پیش گوئیاں کی جا رہی تھیں، بلکہ مصنف کے الفاظ میں کراچی نہ صرف پاکستان کا بلکہ جنوبی ایشیا کے بہتر چلائے جانے والے شہروں میں سے ایک تھا۔ مصنف خاص طور پر انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچے میں ہونے والی بہتری کا ذکر کرتا ہے۔ نئی سڑکیں، فلائی اوورز، سیوریج اور نکاسی آب کے نظام میں کچھ بہتری، نئے پارکس کا قیام۔ وہ اس وقت کے میئر سید مصطفیٰ کمال کا ذکر کرتا ہے جو ان منصوبوں پر کافی فخر کرتے تھے۔ مصنف کمال کے دفتر کی سادگی اور ان کے پروفیشنل انداز سے بھی متاثر ہوا لگتا ہے۔ جی، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن مصنف کراچی کی کہانی کے تاریخ پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ ہے ایتھنک وائلنس یعنی نسلی تشدد۔ وہ مہاجر بمقابلہ سندھی کشیدگی کی تاریخ بیان کرتا ہے، لیکن خاص طور پر مہاجر بمقابلہ پختون تشدد پر زیادہ توجہ دیتا ہے، جو بعد کے سالوں میں ایک زیادہ سنگین مسئلہ بن گیا۔ مصنف بتاتا ہے کہ یہ تشدد کیسے وقفے سے سر اٹھاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کراچی میں قیام کے دوران اپریل 2009 میں ہونے والے تشدد کا بھی ذکر کرتا ہے۔ مطلب یہ مسئلہ کافی پرانا اور گہرا ہے۔ بالکل، مصنف MQM کے مبینہ مسلح ونگ اور الطاف حسین کے لندن سے پارٹی پر مضبوط کنٹرول کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ ساتھ ہی وہ کراچی میں ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو بھی نوٹ کرتا ہے، جو شہر کی بڑی پختون آبادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق ان دونوں جماعتوں کے درمیان طاقت اور وسائل کی کشمکش اکثر پرتشدد تصادم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، باوجود اس کے کہ کبھی کبھار امن کمیٹیاں بھی بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں مجموعی طور پر ایتھنک لینڈسکیپ یعنی نسلی منظرنامہ بہت پیچیدہ اور منقسم ہے۔ دیہی علاقوں میں سندھی اور بلوچ قبائل کا غلبہ، شہری مراکز خاص طور پر کراچی مہاجروں کا گڑھ، لیکن وہاں پختونوں، پنجابیوں اور دوسرے گروہوں کی بھی بہت بڑی تعداد آباد ہو چکی ہے۔ بالکل، مصنف اسی تقسیم کو سندھ کے بنیادی چیلنجز میں سے ایک سمجھتا ہے۔ دیہی سندھی آبادی اور شہری مہاجر آبادی کے درمیان ایک گہری سماجی، سیاسی، ثقافتی خلیج ہے۔ اور پھر شہر کے اندر خاص طور پر کراچی میں مختلف نسلی گروہوں کے درمیان وسائل، ملازمتیں، سیاسی طاقت، ان سب کے لیے شدید مسابقت ہے، جو MQM اور ANP کے ٹکراؤ جیسی صورتحال میں اکثر تشدد کا باعث بنتی ہے۔ مصنف ایک اہم نقطہ یہ بھی اٹھاتا ہے کہ بہت سے مہاجروں کے لیے کراچی کا دوبارہ سندھ کا حصہ بننا ایک طرح سے دوسری بار وطن سے محروم ہونے جیسا تھا۔ وہ کراچی کو ایک الگ اکائی کے طور پر دیکھتے تھے، اپنی شناخت کا مرکز۔ جب صوبائی سیاست اور کوٹا سسٹم آیا تو انہیں لگا کہ ان کا کنٹرول کم ہو رہا ہے۔ جی، یہ احساس محرومی اور شناخت کا سوال مہاجر سیاست اور MQM کے عروج کی بنیاد بنا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف معاشی یا سیاسی مسئلہ نہیں تھا، یہ شناخت اور نمائندگی کا بھی گہرا سوال تھا جسے مصنف نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب اگر سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو مصنف دیہی اور شہری علاقوں میں واضح فرق بتاتا ہے۔ دیہی سندھ میں تو PPP یعنی پیپلز پارٹی کا غلبہ نظر آتا ہے۔
ہاں، مصنف تسلیم کرتا ہے کہ دیہی سندھ میں پی 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 کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس کی بڑی وجہ بھٹو خاندان کی میراث ہے اور وڈیروں کے ساتھ پارٹی کے پرانے تعلقات اور اتحاد ہیں۔ تاہم وہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت میں پارٹی کو نئی حقیقتوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر گورننس اور عوامی توقعات کے حوالے سے۔ اور اس کے بالکل برعکس شہری سندھ، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد، وہاں ایم کیو ایم کا راج رہا ہے۔ مصنف ایم کیو ایم کی کون خوبیوں کو نمایاں کرتا ہے؟ مصنف ایم کیو ایم کی تنظیمی طاقت، اس کے کیڈر پر مبنی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال، جیسے ان کے میڈیا سیل اور کمیونیکیشن نیٹ ورک، ان کو خاص طور پر نمایاں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خصوصیات ایم کیو ایم کو پاکستان کی دوسری بڑی جماعتوں سے ممتاز کرتی ہیں، جو زیادہ تر شخصی قیادت یا جاگیردارانہ ڈھانچے پر انحصار کرتی ہیں۔ ایم کیو ایم کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کی یہ منظم اور ڈسپلنڈ اپروچ تھی۔ تو مصنف کے تجزیے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو دیہی جاگیرداری ہے اور شہری نسلی سیاست، ان کا عجیب امتزاج سندھ میں ریاست کی کمزور صلاحیت یعنی ویک سٹیٹ کیپیسٹی اور سماجی آہنگی میں کمی یعنی لو سوشل کوہیژن کی بنیادی وجوہات ہیں۔ بالکل، مصنف دیہی سندھ کے ایک طرح کے جمود اور کراچی کی متحرک لیکن اکثر پرتشدد فطرت کے درمیان تضاد کو بار بار نوٹ کرتا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ یہ گہری تقسیم صوبے کی مجموعی ترقی اور استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب صوبے کے دو بڑے حصے بالکل مختلف سمتوں میں جا رہے ہوں اور ان کے درمیان اعتماد اور تعاون کی کمی ہو تو مشترکہ مقاصد حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مصنف مستقبل کے حوالے سے ایک بہت سنگین خطرے کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور پانی کی شدید کمی، یہ مسئلہ تو پورے پاکستان کا ہے، لیکن سندھ جو ڈیلٹا پر ہے شاید زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، مصنف اس خطرے کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر زراعت کو جدید بنانے، پانی کا ضیاع روکنے اور مقامی سطح پر پانی کے ذخائر اور واٹر انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے فوری اور بڑے پیمانے پر اقدام نہ کیے گئے تو یہ سندھ کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ یعنی وجودی خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ موہنجو داڑو کی مثال دیتا ہے، ہزاروں سال پرانی تہذیب جس کا پانی کی نکاسی اور فراہمی کا نظام آج کے کئی پاکستانی شہروں سے بہتر تھا، لیکن آج اس عظیم شہر کے آثار بھی پانی کے رساؤ اور سیمو تھور کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر ہیں۔ یہ ایک بہت تشویشناک تاریخی حوالہ ہے۔ مصنف آخر میں ایک دلچسپ موازنہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سندھ کو جس بنیادی سماجی اور سیاسی تبدیلی یا انقلاب کی ضرورت ہے، وہی اس کی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ سابق کمیونسٹ ریاستوں میں ہوا۔ یعنی سٹیٹس کو برقرار رکھنا بھی خطرناک ہے اور اسے توڑنا بھی۔ یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ہاں، یہ ایک پیچیدہ نکتہ ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگر موجودہ طاقت کے ڈھانچے کو یعنی وڈیرا شاہی اور نسلی سیاست کو چیلنج کیا گیا تو اس سے شدید انتشار پھیل سکتا ہے جس کے نتائج غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ تاہم وہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ تمام تر تقسیم اور تشدد کے باوجود سندھ کی جو ایلیٹ ہے یعنی دیہی وڈیرے اور کراچی کے شہری کاروباری طبقے، ان سب کا پاکستان کے مجموعی استحکام میں ایک مشترکہ مفاد ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مکمل انتشار یا ریاست کی ناکامی سے ان سب کا نقصان ہوگا۔ شاید یہی وہ ایک چیز ہے جو صوبے کو مکمل بکھرنے سے روکے ہوئے ہے۔ تو مصنف سندھ کی ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو گہری تاریخی تقسیم، متضاد سیاسی قوتوں اور سنگین انتظامی اور ماحولیاتی چیلنجز سے بھری پڑی ہیں۔ دیہی علاقوں کا اپنا نظام، شہروں کی اپنی دنیا، اور ان دونوں کے درمیان رابطے اور اعتماد کی شدید کمی۔ جی ہاں، اور مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ ان مسائل کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ فیوڈلزم کی جڑیں بہت گہری ہیں، ایتھنک پالیٹکس بہت جذباتی اور پیچیدہ ہیں، اور کراچی جیسے شہر کے مسائل بہت بڑے ہیں۔ ان سب کے اوپر پانی کی کمی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ مصنف کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا، لیکن وہ چیلنجز کی سنگینی کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے۔ اب ہم باب 9 بلوچستان کا رخ کرتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ صوبہ رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کا تقریباً 44% ہے۔ جی 44%، بہت بڑا علاقہ ہے۔ ہاں، لیکن آبادی
آبادی صرف میرا خیال ہے 6% کے قریب. بالکل، اور یہی تضاد جو ہے نا، یہ اس کے منفرد مسائل اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ان سب کی بنیاد بنتا ہے. اچھا. مصنف کوئٹہ کو ایک گیرزن ٹاؤن کہتا ہے اور لفظ استعمال کرتا ہے ایلیفنٹ یائسس، یعنی برطانوی دور کی چھاؤنی جو پھیل کر ایک بہت بڑا شہر بن گئی. آج آبادی کا تخمینہ وہ کہتا ہے شاید 2 ملین سے بھی زیادہ ہو، اگرچہ سرکاری اعداد و شمار ان پر تھوڑا سوالیہ نشان ہے. اور آبادی کی ساخت بھی وہ کافی پیچیدہ بتاتا ہے نا؟ جی بالکل، بلوچ ہیں، پختون ہیں، ہزارہ ہیں اور بھی گروہ ہیں. اور ایک دلچسپ بات مصنف یہ کہتا ہے کہ کوئٹہ شہر میں ہو سکتا ہے بلوچ خود اقلیت میں ہو. اچھا، یہ تو اہم نقطہ ہے. اور اس سب کے ساتھ مصنف پھر بلوچستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس پر بہت زور دیتا ہے. جی، ایک تو اس کا محل وقوع دیکھیں نا، ایران، افغانستان سے سرحدیں ملتی ہیں، پھر ساحلی پٹی ہے. اور دوسرا وسائل، معدنی وسائل. ہاں، خاص طور پر قدرتی گیس، سوئی والی. اور مستقبل میں تانبا اور سونا، ریکو ڈک کا جو ذکر ہے. سوئی گیس فیلڈز کا تو مصنف کہتا ہے کہ وہ بگٹی علاقے میں ہیں اور ایک زمانے میں پاکستان کی تقریباً 1/3 توانائی یہیں سے آتی تھی. بالکل، اور مستقبل کا بڑا منصوبہ ہے ریکو ڈک. وہاں تانبے اور سونے کے وہ کہتا ہے بہت بڑے ذخائر ہیں اور وہ ڈالر مالیت کے. مصنف ایک کینیڈین چلین کنسورشیم ٹیتھین کاپر اس کا ذکر کرتا ہے کہ ان کا کوئی $3 بلین تک کی سرمایہ کاری کا منصوبہ تھا. اگر وہ ہو جاتا تو مصنف کے مطابق پاکستان دنیا کے بڑے تانبا پیدا کرنے والوں میں شامل ہو سکتا تھا. لیکن یہاں ایک بڑا لیکن ہے. وہ کیا؟ مصنف خبردار کرتا ہے کہ یہ جو وسائل ہیں نا، ان کی ترقی اور پھر ان کے فائدوں کی تقسیم یہ ہمیشہ سے تنازع کا باعث رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. تو یہیں سے پھر وہ مسائل اور شکایات یعنی گریونسز کی بات شروع ہوتی ہے. جی بالکل. مصنف کے تجزیے میں جو مرکز ہے نا ان شکایات کا، وہ یہی احساس ہے کہ مرکز نے، وفاق نے صوبے کے وسائل، خاص طور پر سوئی گیس، اس کا تو خوب استعمال کیا، لیکن مقامی آبادی کو نہ اس کا فائدہ ملا، نہ صوبے میں کوئی خاص ترقی ہوئی. ایک طرح سے نظر انداز کیا گیا. کیا یہ صرف معاشی احساس ہے یا اس کی اور بھی جہتیں ہیں؟ نہیں، مصنف کہتا ہے یہ صرف معاشی نہیں ہے، اس کی سیاسی جڑیں ہیں، شناختی جڑیں ہیں، اور یہی احساسات ہیں جو پھر کیا کہتے ہیں انسرجنسیز یا بغاوتوں کا باعث بنے. اچھا، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. مصنف تاریخ بتاتا ہے 1940 کی دہائی کے آخر میں، پھر 70 کی دہائی میں بھٹو دور میں، اور پھر 2000 کی دہائی کے وسط سے جو لہر شروع ہوئی وہ تو اب تک چل رہی ہے. اور جو حالیہ شورش ہے اس کا بڑا محرک کیا تھا؟ مصنف کے مطابق اس کا بڑا محرک تو یہی گیس کے فوائد اور معاہدوں پر تنازعات تھے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ دہائیوں پرانی محرومی کا احساس بھی کام کر رہا تھا. اور اس سارے منظر نامے پر وہ جو بلوچستان کا قبائلی ڈھانچہ ہے، ٹرائبل سٹرکچرز، ان کا کتنا اثر ہے؟ بہت زیادہ. مصنف اس پر بہت زور دیتا ہے. کہتا ہے کہ سردار جو موروثی سردار ہیں ان کی طاقت آج بھی بہت زیادہ ہے، سماجی بھی، سیاسی بھی. یعنی لوگوں کی وفاداری پہلے قبیلے سے ہے؟ اکثر ہاں. مصنف کہتا ہے کہ وفاداری اکثر قبیلے سے ہوتی ہے، جو کبھی کبھی صوبے یا ریاست پاکستان سے بھی زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے. وہ بڑے قبائل کا نام لیتا ہے: بگٹی، مری، مینگل، ریسانی. اور ان قبائل کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں؟ مصنف کہتا ہے کہ ان کے درمیان اور بعض اوقات ایک ہی قبیلے کے اندر بھی گہری دشمنیاں یعنی رائیولریز چلتی رہتی ہیں، زمین پر، وسائل پر، سیاسی اثر و رسوخ پر. مثال کے طور پر؟ جیسے بگٹی قبیلے کی ریسانی اور مری قبائل سے تاریخی دشمنیاں رہی ہیں. پھر حب بگٹی قبیلے کے اندر بھی نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد ان کے بھتیجوں علی بگٹی اور برہمداغ بگٹی کے درمیان قیادت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ ریاست یعنی پاکستانی ریاست اور اس کے ادارے وہ اکثر ان قبائلی تقسیموں کو، ان دشمنیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. اچھا، کس طرح؟ خاص طور پر بغاوتوں کو کمزور کرنے کے لیے. ایک طرح کی تقسیم کرو اور حکومت کرو والی بات ہے نا. سمجھ میں آتا ہے. اچھا، نواب اکبر بگٹی کا کردار تو پھر بہت اہم ہو جاتا ہے. مصنف ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، ان پر مصنف نے کافی تفصیل سے لکھا ہے. وہ ایک بہت ہی طاقتور، با اثر سردار تھے. کئی دہائیوں تک بلوچستان کی سیاست کا محور رہے. اور پھر ان کی موت؟ ہاں، 2006 میں ایک فوجی آپریشن میں
مصنف کہتا ہے کہ پراسرار حالات میں مارے گئے، اور مصنف واضح کرتا ہے کہ ان کی موت نے شورش کو بہت زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ یہ ریاست کے لیے ایک بڑی ناکامی تھی۔ اس موت سے پہلے کے کچھ واقعات کا بھی ذکر ہے شاید؟ جی، مصنف ان واقعات کا ذکر کرتا ہے جو اس کا پیش خیمہ بنے، جیسے جنوری 2005 میں سوئی میں ایک خاتون ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر شازیہ خالد، ان کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ۔ ہاں، وہ کافی مشہور ہوا تھا۔ جی، اور اس کا الزام بختی قبیلے کے لوگوں پر لگا تھا۔ پھر دسمبر 2005 میں جب صدر مشرف کوہلو گئے تھے تو ان کے ہیلی کاپٹر پر راکٹ حملہ ہوا، اس کا الزام بھی بختی کے حامیوں پر لگا۔ تو یہ کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ مصنف نے اکبر بگٹی کے بیٹے جمیل بگٹی سے بھی بات کی ہے۔ جی، مصنف نوابزادہ جمیل اکبر بگٹی کے ساتھ اپنی گفتگو کا حوالہ دیتا ہے۔ جمیل بگٹی ظاہر ہے ریاست اور فوج پر بہت تنقید کرتے ہیں، اپنے والد کے قتل اور صوبے کے حالات پر۔ لیکن کیا ان کے موقف میں کوئی پیچیدگی بھی نظر آتی ہے؟ ہاں، مصنف کچھ تضادات یا پیچیدگیوں کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے جمیل بگٹی اپنے بھتیجوں علی اور برہم داغ کے درمیان جو قیادت کا تنازع تھا، اس میں بظاہر غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ چیزیں بلوچ قبائلی سیاست کی اندرونی حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، قبائلی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ مصنف قبائلی روایات اور انصاف کے نظام جیسے جرگہ، ان کا بھی ذکر کرتا ہے؟ جی ہاں، جرگہ نظام کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی مصنف خواتین کے ساتھ سلوک پر کچھ سنگین خدشات بھی اٹھاتا ہے۔ کس طرح کے خدشات؟ وہ ایک بہت متنازع واقعہ مارچ 2009 کا اس کا ذکر کرتا ہے، جس میں مبینہ طور پر 5 لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر کے زندہ دفن کرنے کی خبریں آئیں۔ اوہ! مصنف یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ اس واقعے کی تفصیلات پر بہت اختلاف ہے۔ کئی بلوچ شخصیات نے اس کی تردید کی یا اسے سازش کہا۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ بالکل، اور مصنف جمیل بگٹی کی ایک وضاحت کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ بلوچ روایت کے مطابق اگر زنا ثابت ہو جائے تو مرد اور عورت دونوں کو مارنا ہوتا ہے۔ صرف عورت کو مارنا غیر منصفانہ سمجھا جاتا ہے اور یہ خون کی دشمنی کو دعوت دیتا ہے۔ اچھا، اور اگر ثبوت ناکافی ہوں اور قتل کر دیا جائے تو وہ بلڈ فیوڈ یا خونی دشمنی شروع ہو جاتی ہے جو نسلوں تک چلتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ روایات ریاستی قانون اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات سے ٹکراتی ہیں۔ واقعی بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب ذرا ڈیموگرافکس پر واپس آتے ہیں۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ شاید بلوچ اکثریت میں نہ ہوں۔ جی، مصنف اس نقطے پر کافی زور دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر نسلی بلوچ یعنی بلوچی اور براہوی بولنے والے ان کو ملا کر بھی دیکھیں تو شاید وہ پورے صوبے میں اکثریت میں نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے اکثریت میں یا کون سے دوسرے بڑے گروہ ہیں؟ پختون آبادی، خاص طور پر شمالی علاقوں میں کوئٹہ ڈویژن میں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کا اثر و رسوخ بھی ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہزارہ برادری ہے جو زیادہ تر کوئٹہ میں ہیں، شیعہ ہیں، اور پھر وہ لوگ جنہیں آبادکار یا سیٹلرز کہا جاتا ہے، پنجابی اردو بولنے والے مہاجر جو مختلف ادوار میں وہاں جا کر بسے۔ اور آبادی کے اعداد و شمار کا کیا معاملہ ہے؟ وہ قابل اعتبار ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ یہ بہت متنازع ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ مبینہ طور پر پختون جماعتوں نے پچھلی مردم شماریوں میں عدم تعاون کیا تاکہ صوبے میں بلوچ اکثریت ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ اس سے وسائل اور نمائندگی پر فرق پڑتا ہے۔ یہ تو اندرونی پیچیدگیاں ہو گئیں۔ بیرونی عوامل، ایکسٹرنل فیکٹرز کا کتنا کردار ہے، جیسے ایران کا؟ ہاں، ایران کا ذکر اہم ہے، کیونکہ بلوچ آبادی ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں بھی ہے۔ کچھ قوم پرست گریٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں، جس میں یہ سارے علاقے شامل ہوں۔ ظاہر ہے یہ بات ایران اور پاکستان دونوں کو قبول نہیں۔ اور ایران میں کوئی بلوچ تحریک ہے؟ جی، مصنف جنڈ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایرانی حکومت کے خلاف مسلح کارروائیاں کرتی رہی ہے اور اکثر پاکستانی علاقے کو استعمال کرتی ہے۔ ان پر منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات بھی ہیں۔ کیا اس میں کوئی بین الاقوامی ہاتھ ہونے کا بھی شبہ ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ پاکستانی اور ایرانی حکام دونوں کو شبہ رہا ہے کہ شاید امریکہ اور برطانیہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے جند اللہ کی خفیہ مدد کرتے رہے ہیں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر ہم مذہبی انتہا پسندی کی بات کریں تو بلوچستان میں اس کا کیا اثر ہے باقی پاکستان کے مقابلے میں؟ مصنف کہتا ہے کہ نسلی بلوچوں میں اس کا اثر بہت کم ہے۔ مطلب طالبان طرز کی تحریکیں یا بڑی اسلام پسند جماعتیں
انہیں بلوچوں میں زیادہ حمایت نہیں ملی۔ یہ تو دلچسپ بات ہے، خیبر پختونخوا سے کافی مختلف ہے۔ جی، البتہ مصنف ایک بات نوٹ کرتا ہے کہ کچھ بلوچوں میں اینٹی شیعہ تنظیم سپاہی صحابہ اس کی کچھ حمایت نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ ایران مخالف جذبات ہوں، کیونکہ ایران شیعہ ریاست ہے اور بلوچ سنی ہے، یا پھر کوئی مقامی فرقہ وارانہ کشیدگی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ریاست کے رد عمل، اسٹیٹ رسپانس اور مستقبل کے امکانات پر۔ فوج کا کردار کیسا رہا ہے؟ فوج کا کردار بہت نمایاں رہا ہے۔ کوئٹہ میں بڑا گیریجن ہے، سدرن کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ فوج اکثر صوبے کے معاملات میں سیکیورٹی سے بڑھ کر بھی ملوث رہی ہے۔ جیسے فوج کا کردار نظر آتا ہے۔ مصنف لیفٹیننٹ جنرل خالد شمیم وائیں کا ذکر کرتا ہے، جو کور کمانڈر تھے اور مصنف کے مطابق وہ وسیع تر ریاستی اور انتظامی امور میں بھی شامل تھے۔ لیکن کیا یہ کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے؟ مصنف انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ نہیں، مصنف اس کا دوسرا رخ بھی دکھاتا ہے۔ وہ انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں اور خاص طور پر لاپتہ افراد یا مسنگ پرسنز کے الزامات کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ یہ الزامات کس پر ہیں؟ زیادہ تر سیکیورٹی ایجنسیوں پر۔ بلوچ قوم پرست حلقے کہتے ہیں کہ ان کے کارکنوں، طلباء، سیاسی مخالفین کو جبری طور پر غائب کر دیا جاتا ہے اور کئی کی پھر مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ کیا ان الزامات کی کوئی تصدیق ہے؟ مصنف بین الاقوامی تنظیموں جیسے ایشین ہیومن رائٹس کمیشن AHRC اور ہیومن رائٹس واچ HRW کی رپورٹس کا حوالہ دیتا ہے، جو ان الزامات کو کافی سنجیدہ لیتی ہیں۔ تو واپس وہیں آ گئے، وسائل کی تقسیم کے مسئلے پر۔ کیا مستقبل میں کوئی بہتر حل نظر آتا ہے، جیسے ریکو دک کے حوالے سے؟ مصنف اس چیلنج پر بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ماضی میں تو سوئی گیس کی آمدنی کا بہت کم حصہ بلوچستان کو ملا۔ مستقبل کے لیے وہ الاسکا پرماننٹ فنڈ جیسے ماڈل کا ذکر کرتا ہے، جہاں تیل کی آمدنی براہ راست شہریوں میں بانٹی جاتی ہے۔ کیا یہ پاکستان میں ممکن ہے؟ مصنف کو شدید شکوک ہیں۔ اسے ڈر ہے کہ یہاں اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو پیسہ طاقتور سرداروں، اشرافیہ اور کرپٹ لوگوں تک ہی جائے گا، عام آدمی تک نہیں۔ تو اس سے تو بے چینی اور بڑھے گی۔ بالکل، مصنف کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ شورش کو کم کرنے کے بجائے شاید مزید بڑھا دے گا۔ اور فوج کا کردار اس تقسیم میں کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ تو کیا فوج، جو خود ریکوڈک جیسے منصوبوں میں شامل ہے، ایک غیر جانبدار ثالث بن سکتی ہے، یا اس کی اپنی شمولیت معاملات کو اور پیچیدہ کرے گی؟ مصنف کہتا ہے کہ فوج کے اپنے معاشی مفادات بھی ہیں، اور ماضی میں اس پر بھی وسائل پر قبضے کے الزامات لگے ہیں۔ تو کیا فوج کی شمولیت سے شفافیت اور اعتماد کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ یقیناً، مصنف کا تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ فوج کی براہ راست اقتصادی شمولیت کئی سوالات کھڑے کرتی ہے۔ کیا وہ واقعی منصفانہ تقسیم یقینی بنا سکتی ہے، یا خود ایک سٹیک ہولڈر بن کر مقامی خدشات میں اضافہ کرے گی؟ تو آخر میں مصنف کا کیا نتیجہ ہے؟ کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ مصنف کا حتمی تجزیہ یہی ہے کہ بلوچستان کے مسائل بہت گہرے اور پیچیدہ ہیں۔ ان کی جڑیں تاریخ میں، قبائلی نظام میں، وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم میں اور مرکز کی پالیسیوں میں ہیں۔ اور ماضی کی حکومتوں کا کردار کیسا رہا؟ مصنف کہتا ہے کہ حکومتوں نے، سویلین ہوں یا فوجی، عموماً نہ کوئی خاص بصیرت دکھائی ہے، نہ فراخت دلی۔ تو مستقبل کا انحصار کس چیز پر ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ کیا ریاست واقعی وسائل کی منصفانہ تقسیم اور پائیدار ترقی کے ذریعے بلوچ عوام کے جائز خدشات اور احساس محرومی کو دور کر سکتی ہے؟ یعنی اعتماد کی بحالی ضروری ہے۔ جی بالکل، اگر مرکز اور صوبے میں اعتماد بحال ہو اور بلوچ عوام کو لگے کہ وہ بھی ملک کی ترقی میں برابر کے شریک ہیں تو شاید بہتری آئے، لیکن اگر پرانی پالیسیاں چلتی رہیں تو مصنف کے نزدیک شورش اور عدم استحکام جاری رہنے کا قوی امکان ہے، اور یہ صرف بلوچستان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے استحکام کا مسئلہ بنا رہے گا۔ Now let's come to chapter 10, the Pathans. ہاں، یہ باب واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ مصنف یہاں پختون علاقوں کی جو پیچیدگیاں ہیں نا، ان کو کھولتا ہے۔ اچھا، یہ صرف کوئی جغرافی کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں شناخت کی، قبائلی وفاداریوں کی
اور پھر ریاست کے ساتھ آپ سمجھے صدیوں پر محیط ایک مسلسل کشمکش کی کہانی ہے۔ تو مصنف کا یہ تجزیہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ آخر یہ علاقہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا چیلنج کیوں رہا ہے۔ تو جو سب سے پہلی بات سامنے آتی ہے وہ تو پختون معاشرے کی اپنی اندرونی ساخت ہے۔ مصنف یہ قبائلی تقسیم یعنی ٹرائبل ڈویژنز اس پر کافی زور دیتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ قبیلہ جو ہے وہ شناخت اور حیثیت کے لیے بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پھر یہ قبائل خود بھی وہ لا تعداد حریف ذیلی قبائل یا خیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال پنجاب سے کتنی مختلف ہے؟ بالکل مختلف۔ دیکھیں مصنف موازنہ کرتا ہے کہ پنجاب میں شاید راجپوت، جٹ، گجر وغیرہ یہ ماضی میں کبھی مضبوط قبیلے رہے ہوں گے، لیکن اب وہ بہت وسیع علاقوں میں پھیل گئے ہیں، آپس میں گھل مل گئے ہیں۔ صحیح۔ پختون علاقوں میں خاص طور پر جو قبائلی پٹی ہے، وہاں قبیلہ اور ذیلی قبیلہ آج بھی سماجی اور سیاسی زندگی کی بنیاد ہیں۔ مصنف یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر نسل میں نئے قائدین ابھرتے ہیں، تو اس سے طاقت کا ڈھانچہ جو ہے وہ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو اندرونی تقسیم ہے یہ پشتون قوم پرستی یعنی پشتون نیشنلزم کے تصور کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ کیا یہ چیز انہیں ایک متحدہ قوت بننے سے روکتی ہے؟ بالکل، یہی تو مصنف کا ایک آپ کہیں کلیدی نکتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پختونوں میں ایک مضبوط نسلی شناخت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں، لیکن ان کی جو گہری اور اکثر حریف قبائلی وفاداریاں ہیں وہ، اور ساتھ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ ڈیورنڈ لائن کی تقسیم، یہ سب مل کر انہیں ایک مضبوط جدید قسم کی قوم پرستی میں متحد ہونے سے روکتی ہیں۔ مصنف اس کی مثال دیتا ہے جیسے صومالی ہیں یا دوسرے قبائلی معاشرے، جہاں اندرونی قبائلی تقسیم قومی اتحاد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ مصنف تاریخی طور پر ان علاقوں کو ریاست کے کنٹرول سے باہر کیسے دیکھتا ہے۔ وہ ایک پرانی پختون کہاوت کا حوالہ دیتا ہے، جھگڑوں نے پہاڑوں کو کھا لیا اور ٹیکسوں نے میدانوں کو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ کہاوت اصل میں پہاڑی قبائلی علاقوں جنہیں پرانے زمانے میں یاغستان یا نافرمانی کی سرزمین کہتے تھے۔ یاغستان اچھا، اور میدانی علاقے جو حکومتی کنٹرول میں تھے یعنی حکومت، ان کے درمیان جو روایتی تقسیم تھی اس کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح۔ مصنف وضاحت کرتا ہے کہ یہ جو پہاڑی علاقے ہیں نا، یہ صدیوں سے بیرونی طاقتوں کے لیے ایک طرح سے درد سر بنے رہے ہیں۔ ریاست کا اختیار یہاں ہمیشہ بہت کمزور یا بس نام کا ہی رہا ہے، اور مقامی قبائل اپنی خود مختاری پر قائم رہے۔ اور اس مزاحمت کی تاریخ میں مذہب کا کیا کردار رہا؟ مصنف کچھ تاریخی مثالیں دیتا ہے، جیسے وہ سوات کے آخند یا فقیر اے پی کا ذکر ہے۔ ہاں، مصنف تفصیل سے بتاتا ہے کہ برطانوی دور سے ہی یہ علاقے بیرونی کنٹرول کے خلاف مزاحمت کا ایک بڑا مرکز رہے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوا کہ مذہبی شخصیات نے جہاد کے نام پر قبائلی بغاوتوں کی قیادت کی، جیسے 1860 کی دہائی میں سوات کے آخند، پھر 1890 کی دہائی میں ہڈا ملا اور مانکی ملا، یا پھر 1930 کی دہائی میں وزیرستان کے فقیر اے پی۔ یہ سب مثالیں۔ اچھا، انگریز تو انہیں اکثر پاگل ملا کہہ کر مسترد کر دیتے تھے، لیکن مصنف کے مطابق یہ ایک گہری اور مستقل مزاحمتی روایت تھی جو اصل میں بیرونی مداخلت کے خلاف قبائلی آزادی اور اسلامی شناخت کے تحفظ کے لیے تھی۔ تو کیا پھر یہ جو برطانوی بند سرحد یعنی کلوز بارڈر پالیسی تھی اور بعد میں پاکستان کا فیٹا یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز کا نظام بنا، یہ اسی تاریخی پس منظر کا تسلسل تھا؟ بالکل مصنف یہی دلیل دیتا ہے کہ انگریزوں نے ڈیورنڈ لائن تو کھینچ دی، لیکن وہ بھی اسے ایک سخت پکی بین الاقوامی سرحد کے طور پر نافذ نہیں کر سکے۔ صحیح۔ وہ قبائل کو ایک حد تک خود مختاری دیتے تھے اور ان کے معاملات میں براہ راست مداخلت سے گریز کرتے تھے، سوائے اس کے کہ جب ان کے اپنے مفادات کو کوئی خطرہ ہو۔ 1947 کے بعد پاکستان نے بھی آپ دیکھیں ایک طرح سے یہی پالیسی جاری رکھی، باقاعدہ فوجیں واپس بلا لیں اور مقامی طور پر جو بھرتی شدہ فرنٹیئر کورٹس یعنی FC تھی اس پر انحصار کیا۔ اچھا، بنیادی مفروضہ یہ تھا کہ بھئی مسلم قبائل ہیں، ایک مسلم ریاست کے خلاف تو نہیں لڑیں گے۔ مصنف کے مطابق یہ نظام ٹھیک ہے، اس میں بہت سی کمزوریاں تھیں، لیکن اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود 2004 تک کسی نہ کسی طرح چلتا رہا۔ پھر 2004 میں ایسا کیا بدلا؟ یہ 9/11 کے بعد کے حالات نے اس پرانے نظام کو کیسے تباہ کر دیا؟ دیکھیں، مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جب القاعدہ اور جو افغان طالبان کی باقیات تھیں، انہوں نے ان علاقوں میں پناہ لی،
اور پھر آہستہ آہستہ پاکستانی طالبان یعنی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کا ظہور ہوا، تو وہ جو پرانا سٹیٹس کو تھا نا وہ ٹوٹ گیا۔ اچھا 2004 میں پاکستانی فوج کا وزیرستان میں آپریشن شروع کرنا وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ پاکستانی ریاست نے ان علاقوں میں جو پہلے یاہستان کا حصہ سمجھے جاتے تھے براہ راست فوجی طاقت کا بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اور مصنف اس فوجی مداخلت کے نتائج کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا یہ کامیاب رہی؟ مصنف اسے کافی تباکن قرار دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وزیرستان خاص طور پر موسود قبیلے کا علاقہ یہ تاریخی طور پر برطانوی راج کے لیے بھی سب سے مشکل علاقوں میں سے ایک رہا تھا۔ وہ ایک پرانی برطانوی رپورٹ کا حوالہ دیتا ہے جس میں وزیروں کو سرحد پر سب سے زیادہ مسلسل مصیبت دینے والے قبائل کہا گیا تھا۔ اچھا تو فوج کا فتح میں داخل ہونا مصنف کے مطابق یہ ان علاقوں پر ایک طرح سے قبضہ کرنے کے مترادف تھا جو ایک بہت بڑی فوجی اور سیاسی تباہی کا باعث بن سکتا تھا، اور ایک طرح سے بنا بھی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ بڑے پیمانے پر تشدد کو جنم دیا بلکہ ریاست اور مقامی آبادی کے درمیان جو بد اعتمادی تھی اس کو بھی بہت گہرا کر دیا۔ یہاں مصنف ایک تضاد کی نشاندہی بھی کرتا ہے، خاص طور پر پاکستانی میڈیا اور سول سوسائٹی کے رویے میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب تک مشرف حکومت نے القاعدہ اور طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی نا، تو میڈیا اور کئی حلقے حکومت پر سستی کا الزام لگاتے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ عسکریت پسندوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اچھا ہاں، سازشی نظریات بھی تھے کہ حکومت جان بوجھ کر ان کی مدد کر رہی ہے تاکہ امریکہ سے امداد لی جا سکے۔ لیکن جب حکومت نے خاص طور پر وہ لال مسجد آپریشن کے بعد سخت کارروائیاں شروع کی تو انہی حلقوں کی طرف سے شدید مذمت سامنے آئی۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات، پختونوں کے خلاف ظلم کے الزامات۔ تو یہ تضاد جو ہے یہ پالیسی سازی کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ اب ذرا پاکستانی طالبان یعنی ٹی ٹی پی پر بات کرتے ہیں۔ مصنف ان کی ساخت اور مقاصد کو کیسے بیان کرتا ہے؟ مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو سپٹمبر 2007 میں بنی یہ افغان طالبان سے الگ ایک تنظیم ہے۔ اچھا یہ مختلف زیادہ تر پختون عسکریت پسند گروہوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا سا اتحاد ہے۔ ان کے لیڈر جیسے بیت اللہ مسعود تھے، بعد میں حکیم اللہ مسعود، یہ وزیرستان کے مسعود قبیلے سے تھے۔ مصنف نوٹ کرتا ہے کہ ان گروہوں میں مقامی ایجنڈے بھی ہیں جیسے شریعت کا نفاذ یا قبائلی دشمنیاں، اور بین الاقوامی جہادی ایجنڈے بھی جیسے القاعدہ سے نظریاتی قربت۔ لیکن ان سب میں دو باتیں مشترک ہیں، ایک تو افغان طالبان کی حمایت اور دوسرا پاکستانی ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد۔ کیا ٹی ٹی پی ماضی کی قبائلی بغاوتوں سے مختلف ہے؟ مصنف نے اس حوالے سے کیا مشاہدات پیش کیے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اگرچہ ٹی ٹی پی بھی مذہبی قیادت میں ہے، لیکن یہ ماضی کی طرح کسی ایک مستند عالم یا پیر کے ذاتی برکہ پر انحصار نہیں کرتی۔ اچھا یہ زیادہ تر نوجوان جنگجو قسم کے مولاؤں کا اتحاد ہے۔ ان کے رہنماؤں کو ان کے پیروکار کوئی روحانی بزرگ نہیں سمجھتے بلکہ قابل اور سخت فوجی کمانڈر سمجھتے ہیں۔ میں تنظیم، نظم و ضبط اور نظریاتی پختگی ماضی کی بغاوتوں سے کہیں زیادہ نظر آتی ہے۔ اور ان کی لڑنے کی صلاحیت اور ثابت قدمی کے بارے میں کیا؟ دیکھیں، مصنف بتاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف بغاوتیں اکثر اچانک بھڑک اٹھتی تھیں لیکن جلد ہی ختم بھی ہو جاتی تھیں۔ چند شکستیں ہوئیں اور قبائلی جنگجو واپس اپنے گاؤں لوٹ جاتے۔ صحیح۔ اس کے برعکس ٹی ٹی پی کئی سالوں سے پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے اور بھاری جانی نقصان بھی برداشت کر رہی ہے۔ مصنف ایک پرانے مشاہدے کا حوالہ دیتا ہے کہ پشتون بہادر ہیں لیکن جان بوجھ کر خودکش نہیں ہوتے۔ لیکن وہ نوٹ کرتا ہے کہ طالبان جنگجوؤں کے لیے یہ رویہ بدل گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو خودکش حملوں کا استعمال ہے نا، یہ ایک نئی اور زیادہ خطرناک قسم کی مزاحمت ہے۔ کیا مصنف اس تبدیلی کی کوئی سماجی یا نظریاتی وضاحت پیش کرتا ہے؟ وہ ابن خلدون اور ارنسٹ گیلنر جیسے مفکرین کا حوالہ بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، مصنف ان کلاسیکی نظریات کو استعمال کرتا ہے جو ریاست سے باہر قبائلی معاشروں کی ایسا بھی ہے، یعنی گروہی یکجہتی اور مذہبی جوش کے امتزاج کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہے۔ ہاں، یہ امتزاج انہیں منظم ہو کر شہری مراکز یا ریاست پر حملہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مصنف کے خیال میں طالبان اسی پرانے تاریخی نمونے کی ایک نئی، آپ سمجھیں، جدید شکل ہیں۔
ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، عالمی جہادی نظریات ہیں اور زیادہ مؤثر تنظیمی ڈھانچے ہیں جو انہیں ماضی کی قبائلی بغاوتوں سے زیادہ پائیدار اور زیادہ خطرناک بناتے ہیں۔ اب ذرا فیٹا سے نکل کر خیبر پختونخوا، جو اس وقت NWP کہلاتا تھا، کہ سیٹلڈ یا بندوبستی علاقوں کی طرف آتے ہیں۔ مصنف پشاور شہر کی تصویر کیسے کرتا ہے؟ مصنف پشاور کو ایک بے ہنگم سا، پھیلتا ہوا اور قدرے میلی کچیلی گیریسن ٹاؤن کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ شہر میں خوبصورتی کے چند ہی نشانات باقی ہیں، جیسے برطانوی دور کا کینٹونمنٹ علاقہ ہے یا کچھ پرانے تعلیمی ادارے ہیں جن میں مغل طرز کے باغات ہیں۔ یہ شہر صدیوں سے خطے کا مرکز تو رہا ہے، لیکن حالیہ دہائیوں میں خاص طور پر افغان جنگ اور یہ جو شورش ہے، اس نے اس پر بہت گہرے نشان چھوڑے ہیں۔ مصنف پشاور میں ایک چھوٹی مسیحی کمیونٹی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ان کی موجودگی کیا ظاہر کرتی ہے؟ ہاں، وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ کمیونٹی زیادہ تر نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے اور شہر کی جو اکثریتی پختون آبادی ہے ان سے ثقافتی اور جسمانی طور پر بھی مختلف نظر آتی ہے۔ ان کی موجودگی شاید اس بات کی بھی گواہ ہے کہ پختونوں کو عیسائیت کی طرف لانے کی جو تاریخی کوششیں تھیں وہ ناکام رہی ہیں، اور پختون معاشرے میں اپنی مذہبی شناخت پر سختی سے قائم رہنے کا ایک مضبوط رجحان پایا جاتا ہے۔ اور وہ جو پرانا پختونستان کا نعرہ تھا، اس کا کیا بنا؟ کیا اب بھی اس میں کوئی کشش باقی ہے؟ مصنف کے مطابق تو یہ نعرہ اب تقریباً دم توڑ چکا ہے۔ افغانستان میں جو دہائیوں کی جنگ، غربت اور عدم استحکام رہا ہے نا، ہاں، اس کی وجہ سے اب کوئی بھی باشعور پاکستانی پختون پاکستان چھوڑ کر افغانستان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتا۔ مصنف عوامی نیشنل پارٹی ANP کے ایک کارکن کا حوالہ دیتا ہے جس نے کہا کہ یہ پروگرام مر چکا ہے اور سب یہ جانتے ہیں۔ اچھا، ہاں، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے زیادہ صوبائی خود مختاری کا مطالبہ تو ہے، لیکن وہ علیحدگی یا افغانستان سے الحاق والی بات اب نہیں ہوتی۔ لیکن سرحد پار تعلقات تو اب بھی مضبوط ہوں گے، خاص طور پہ یہ افغان مہاجرین اور طالبان کی وجہ سے۔ یقیناً لاکھوں افغان مہاجرین اب بھی پاکستان میں ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اور مصنف کے مطابق افغان طالبان کی قیادت کا ایک بڑا حصہ بھی پاکستان میں ہی، خاص طور پر وہ کوئٹہ شورا کے حوالے سے بلوچستان کے پشتون علاقوں میں مقیم سمجھا جاتا تھا۔ افغانستان میں جو دہائیوں کی جنگ، غربت اور عدم استحکام رہا ہے نا، ہاں، اس کی وجہ سے اب کوئی بھی باشعور پاکستانی پختون پاکستان چھوڑ کر افغانستان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتا۔ مصنف عوامی نیشنل پارٹی ANP کے ایک کارکن کا حوالہ دیتا ہے جس نے کہا کہ یہ پروگرام مر چکا ہے اور سب یہ جانتے ہیں۔ اچھا، ہاں، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے زیادہ صوبائی خود مختاری کا مطالبہ تو ہے، لیکن وہ علیحدگی یا افغانستان سے الحاق والی بات اب نہیں ہوتی۔ لیکن سرحد پار تعلقات تو اب بھی مضبوط ہوں گے، خاص طور پہ یہ افغان مہاجرین اور طالبان کی وجہ سے۔ یقیناً لاکھوں افغان مہاجرین اب بھی پاکستان میں ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اور مصنف کے مطابق افغان طالبان کی قیادت کا ایک بڑا حصہ بھی پاکستان میں ہی، خاص طور پر وہ کوئٹہ شورا کے حوالے سے بلوچستان کے پشتون علاقوں میں مقیم سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال پاکستانی ریاست کے لیے ایک مستقل سیکیورٹی ڈائلیما بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ افغان طالبان کو مکمل طور پر دشمن بھی نہیں بنا سکتی اور ان کی موجودگی ملک کے اندر عدم استحکام کا باعث بھی بنتی ہے۔ پختون علاقوں کی جو مین سٹریم سیاست ہے، اس کے بارے میں مصنف کیا کہتا ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی ANP اور جمعیت علماء اسلام JUI کا تجزیہ کیسے کیا گیا ہے؟ مصنف ANP کو سیکولر پختون قوم پرستی کی نمائندہ جماعت قرار دیتا ہے، جس کی قیادت بادشاہ خان کے خاندان کے پاس رہی ہے۔ جی، تاہم وہ کہتا ہے کہ یہ جماعتیں اکثر اندرونی دھڑے بندیوں کا شکار رہتی ہے اور اقتدار کے لیے قومی جماعتوں کے ساتھ سمجھوتے بھی کرتی ہیں۔ مصنف بشیر بلور کی مثال دیتا ہے جن کا خاندان کٹر پختون قوم پرست ہونے کے باوجود پاکستان کے سابق صدر غلام اسحاق خان کے خاندان سے شادی کے ذریعے جڑا ہوا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، اور JUI کے بارے میں؟ دوسری طرف JUI ہے، جو دیوبندی مکتب فکر کی ایک مذہبی جماعت ہے۔ مصنف نشاندہی کرتا ہے کہ اگرچہ اس کی جڑیں برصغیر کی تقسیم سے پہلے کی ہیں، پاکستان میں یہ تقریباً مکمل طور پر ایک نسلی پشتون جماعت بن گئی ہے۔ خاص طور پر جنوبی اضلاع اور بلوچستان کے پشتون علاقوں میں اس کا زور ہے۔ JUI نے 2002 میں MMA یعنی متحدہ مجلس عمل کے اتحاد کے تحت صوبائی حکومت بھی بنائی تھی، لیکن مصنف کے مطابق یہ جماعت بھی اقتدار،
سرپرستی، پیٹرونیج اور اندرونی جھگڑوں کے جو روایتی سیاسی چکر ہے نا، انہی میں پھنسی نظر آتی ہے، اور اس کا مذہبی ایجنڈا اکثر عملی سیاست کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ ان جماعتوں، خاص طور پر ANP کا طالبان کے حوالے سے رویہ کیسا رہا ہے؟ مصنف اس میں کیا تضادات دیکھتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم مشاہدہ ہے۔ ANP نے 2008 کے انتخابات میں امن کے وعدے پر کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد مصنف کے مطابق وہ طالبان کے خلاف فوجی کارروائیوں کی کبھی حمایت کرتی نظر آئی، کبھی مذمت، کبھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات، کبھی ان کے خلاف سخت موقف، مطلب ایک جھولتا ہوا رویہ رہا۔ اچھا۔ مصنف ANP کی ایک ممتاز رہنما اور فیمنسٹ بشرا گوہر کا حوالہ دیتا ہے، جو طالبان سے شدید نفرت کے باوجود ان کے خلاف جو فوجی کارروائی ہوئی اس کی تمام تر ذمہ داری فوج اور ISI پر ڈالتی نظر آئیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت کی پالیسی کا دفاع کرتی۔ اس رویے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مصنف اسے پختون معاشرے میں امریکی موجودگی اور فوجی آپریشنز کے خلاف جو ایک گہری مخالفت پائی جاتی ہے نا، اس کی عکاسی قرار دیتا ہے۔ وہ پشاور یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ کیے گئے ایک سروے کا حوالہ دیتا ہے، جس میں تقریباً سبھی نے فاٹا میں طالبان کے خلاف فوجی کارروائی کی مخالفت کی، چاہے وہ ایک منتخب جمہوری حکومتی کیوں نہ کر رہی ہو۔ اچھا۔ ہاں، یہاں تک کہ جو لوگ طالبان کے نظریات سے متفق نہیں تھے وہ بھی بیرونی مداخلت اور فوجی حل کو مسترد کرتے تھے۔ تو یہ جو پیچیدہ عوامی رائے ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے لیے توازن قائم رکھنا بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ اب سوات کی طرف آتے ہیں۔ مصنف سوات میں طالبان کے عروج و زوال کا تفصیلی جائزہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوات کی صورتحال کچھ منفرد تھی۔ وہ کیا انفرادیت تھی؟ دیکھیں، سوات 1969 تک ایک نیم خود مختار شاہی ریاست پرنسلی اسٹیٹ تھی۔ جی ہاں۔ آخری والی میاں گل جہاں زیب، ان کی حکومت کا جو نظام انصاف تھا وہ بہت تیز، سستا اور مقامی روایات کے مطابق تھا۔ اسے کہتے تھے بے دلیلہ، بے وکیلہ، بے اپیلہ، یعنی نہ دلیل، نہ وکیل، نہ اپیل۔ اچھا۔ مصنف کہتا ہے کہ اس نظام کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی بہت تازہ ہے، اور اس نے پاکستانی ریاست کا جو سست، مہنگا اور بدعنوان سمجھا جانے والا نظام انصاف ہے، اس کے خلاف شدید ناراضگی پیدا کی، جس نے بعد میں طالبان کے لیے زمین ہموار کی۔ اور اسی پس منظر میں پھر تحریک نفاذ شریعت محمدی TNSM نے جڑ پکڑی؟ جی ہاں، بالکل۔ TNSM، جس کی قیادت پہلے صوفی محمد نے کی، پھر ان کے داماد مولانا فضل اللہ، جو ریڈیو ملا کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہاں، ریڈیو ملا۔ انہوں نے اسی ڈسسیٹسفیکشن کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے فوری اور سستے اسلامی انصاف کا نعرہ لگایا۔ مصنف بتاتا ہے کہ TNSM اور بعد میں سوات طالبان نے شروع میں مقامی مجرموں، منشیات فروشوں اور اغواکاروں کے خلاف کارروائیاں کر کے کچھ مقبولیت بھی حاصل کی، کیونکہ لوگ ریاست کی ناکامی سے واقعی تنگ آ چکے تھے۔ لیکن پھر حالات کیسے بگڑے؟ وہ کون سا موڑ تھا جب ریاست نے بھرپور فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا؟ جب طالبان نے اپنی طاقت مستحکم کر لی نا، تو اس کے بعد انہوں نے لڑکیوں کے اسکولوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، موسیقی اور دوسری غیر اسلامی سمجھی جانے والی چیزوں پر پابندی لگا دی، مقامی رہنماؤں اور پولیس اہلکاروں کو سرے عام قتل کرنا شروع کر دیا، اور ریاست کی رٹ کو بالکل کھلے عام چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ پھر اپریل 2009 میں جب طالبان نے سوات سے نکل کر بنیر کے قریبی ضلع پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ پاکستانی ریاست، فوج اور عوام کے لیے ایک طرح کا ٹپنگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اچھا۔ اس کھلی جارحیت نے قومی سطح پر رائے عامہ کو طالبان کے خلاف کر دیا، اور پھر مئی 2009 میں وہ جو بڑا فوجی آپریشن شروع ہوا، جسے آپریشن راہ راست کہا گیا، اس کی راہ ہموار کی۔ کیا یہ آپریشن کامیاب رہا، اور کیا اس نے مقامی آبادی کے دل و دماغ جیت لیے؟ دیکھیں، فوجی طور پر تو آپریشن کامیاب رہا اور طالبان کو سوات سے نکال دیا گیا، لیکن مصنف مقامی آبادی میں طالبان کے لیے ہمدردی کے مکمل خاتمے پر کچھ شک کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ جلوزائی پناہ گزین کیمپ میں کیے گئے کچھ انٹرویوز کی بنیاد پر کہتا ہے کہ بہت سے بے گھر ہونے والے لوگ تشدد کا ذمہ دار فوج اور طالبان دونوں کو ٹھہراتے تھے، اور حکومت سے مذاکرات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ جذبات اہم تھے کہ یہ سب امریکہ کا کیا دھرا ہے، یا یہ ہماری جنگ نہیں۔ یعنی فوجی کامیابی تو مل گئی، لیکن جو بنیادی مسائل تھے، شکایتیں تھیں، وہ شاید پوری طرح حل نہیں ہوئیں۔ سوات کے معاملے میں مصنف ایک اور پہلو یعنی طبقاتی جہت، کلاس ڈائمنشن پر بھی توجہ دلاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ اگرچہ سوات طالبان کی قیادت زیادہ تر غالب یوسفزئی قبیلے سے تھی، لیکن انہوں نے اپنی حمایت بڑھانے کے لیے
معاشرے کے جو کمزور طبقات تھے، جیسے غیر یوسف زئی، گجر یا کمی، ہنرمند اور دستکار، ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوتا تھا یا ناانصافیاں ہوتی تھیں، ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ اچھا، انہوں نے مقامی خانین اور زمینداروں کے غیر اسلامی طرز زندگی اور ان کی دولت پر بھی تنقید کی۔ یہ ایک طرح سے جو موجودہ سماجی ڈھانچہ تھا نا، اس کو چیلنج کرنے کی کوشش تھی، جس نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو خود کو پسماندہ یا استحصال زدہ محسوس کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کا انقلابی حربہ تھا۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک کلاسیکی انقلابی حربہ ہے جو موجودہ سماجی نظام کی کمزوریوں اور تضادات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگرچہ طالبان کا بنیادی ایجنڈا مذہبی تھا، نہ کہ کوئی طبقاتی انقلاب لانا، صحیح۔ لیکن ان کی بیان بازی اور کچھ اقدامات نے یقینی طور پر موجودہ طاقت کے ڈھانچے کو چیلنج کیا اور انہیں معاشرے کے بعض حصوں میں حمایت دلائی۔ مصنف قبائلی علاقوں میں ایک اور اہم تبدیلی کا ذکر کرتا ہے، ملک کے نظام کا خاتمہ۔ یہ نظام کیا تھا اور اسے کیسے ختم کیا گیا؟ ملک جو تھے نا، وہ قبائلی علاقوں میں روایتی طور پر حکومت اور قبیلے کے درمیان ثالث یا رابطہ کار ہوتے تھے۔ یہ بااثر مقامی افراد ہوتے تھے جنہیں حکومت کچھ مراعات یا وظائف دیتی تھی تاکہ وہ اپنے علاقے میں حکومت کی رٹ قائم رکھنے میں مدد کریں۔ اچھا، طالبان نے کیا کیا کہ منظم طریقے سے سینکڑوں ملکوں کو قتل کر دیا۔ مصنف ایک فاٹا اہلکار کا حوالہ دیتا ہے کہ جو ملک بچ گئے تھے وہ شدید خوفزدہ تھے۔ وہ عوامی طور پر تو طالبان کے خلاف فوجی کارروائی کی مذمت کرتے تھے، لیکن نجی طور پر اس کی التجا کرتے تھے۔ ان کا یہ خوف مصنف کے مطابق پختون معاشرے میں ان کے اثر و رسوخ کو بالکل ختم کر گیا، کیونکہ وہاں جسمانی ہمت اور بہادری کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جو شخص خوفزدہ ہو جائے وہ اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ اور حجرہ کی روایت کے زوال کا بھی ذکر ہے، اس کی کیا اہمیت تھی اور یہ کیوں زوال پذیر ہوئی؟ حجرہ روایتی طور پر گاؤں یا محلے میں مردوں کے مل بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ گپ شپ، خبریں سننا، بحث مباحثہ کرنا، اور جو مقامی بگ مین یا خان ہوتا تھا اس سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کی جگہ تھی۔ یہ کمیونٹی کی یکجہتی اور مقامی طاقت کے ڈھانچے کا ایک مرکز تھا۔ صحیح۔ مصنف نوٹ کرتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں یہ روایت اب بھی کسی حد تک مضبوط ہے، لیکن پشاور ویلی اور سوات جیسے سیٹلڈ علاقوں میں جو بڑے زمیندار سیاستدان ہیں وہ اب اپنے عالی شان گھروں میں رہتے ہیں اور حجروں پر کم وقت صرف کرتے ہیں۔ حجرے اکثر خستہ حال ہوتے ہیں۔ یہ جو سماجی دوری ہے اور روایتی اداروں کا کمزور ہونا ہے، یہ بھی ان علاقوں میں عدم استحکام اور نئے گروہوں جیسے طالبان ان کے لیے جگہ پیدا کرنے کا باعث بنا۔ ان تمام چیلنجز، تشدد اور عدم استحکام کے باوجود کیا مصنف پشتون علاقوں میں کسی قسم کی لچک یا ریزیلینس کا بھی مشاہدہ کرتا ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ پشاور کی مثال دیتا ہے کہ 2008 کے اواخر میں جب وہ وہاں تھا تو شہر پر شدید مایوسی اور بے بسی طاری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ریاست طالبان کے سامنے بالکل پسپا ہو رہی ہے۔ اچھا، لیکن 2009 کے وسط تک باجوڑ اور پھر سوات میں فوجی کارروائیوں کے بعد اگرچہ تشدد میں اضافہ ہوا تھا، لیکن ایک احساس پیدا ہوا تھا کہ ریاست نے اب اقدام واپس لینا شروع کر دیا ہے، کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شاید پاکستان کے اس مجموعی کردار کی عکاسی کرتا ہے جسے مصنف ہارڈ کنٹری کہتا ہے، یعنی شدید خطرات کا سامنا کرنے پر ریاست اور اس کے ادارے، خاص طور پر فوج، بالآخر کسی نہ کسی طرح جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے یہ جواب تاخیر سے آئے اور نامکمل ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں مصنف پختون علاقوں اور افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کیا پیشگوئی کرتا ہے؟ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹس کیا ہیں؟ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس بات پر اصرار کرے گا کہ کابل میں جو بھی حکومت ہو اس میں پختونوں کی مضبوط نمائندگی ہو اور اسلام آباد کا افغانستان میں خاطر خواہ اثر و رسوخ رہے۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ بھارت کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ پاکستان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ لہٰذا مصنف کے مطابق مغربی ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان افغان طالبان اور ان کے اتحادیوں کی حمایت مکمل طور پر ترک نہیں کرے گا جب تک اس کے بھارت کے حوالے سے جو بنیادی سلامتی کے خدشات ہیں وہ دور نہیں ہوتے۔
تو اس صورتحال میں وہ کیا راستہ تجویز کرتا ہے؟ مصنف تجویز کرتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ سفارت کاری پر بھی زور دینا چاہیے۔ انہیں پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ایک ثالث کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ افغانستان میں ایک پائیدار سیاسی تصفیہ تک پہنچا جا سکے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو، بشمول پاکستان کے جائز سیکیورٹی مفادات۔ اس کے بغیر مصنف کے خیال میں خطے میں استحکام لانا ممکن نہیں۔ اب آتے ہیں چیپٹر 11 دا پاکستانی طالبان کی طرف۔ مصنف اس باب میں پاکستانی طالبان کے کافی پیچیدہ منظرنامے کو کھولتے ہیں۔ ان کی جڑیں کہاں ہیں، نظریات کیا ہیں، وہ افغان طالبان سے کیسے مختلف ہیں، جی ہاں، اور ریاست اور عوام کے ساتھ ان کا تعلق کیسا رہا ہے۔ بالکل۔ مصنف ان کی جڑوں کو بہت گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ یہ صرف 9/11 کے بعد کی بات نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، بلکہ یہ تو صدیوں پرانی مزاحمتی تاریخ سے جڑی ہے۔ پہلے برطانوی راج کے خلاف، پھر آپ دیکھیں سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں، اور خاص طور پر یہ جو قبائلی واقع ہیں، یہاں ریاست کی عملداری وہ ہمیشہ سے کمزور رہی ہے۔ اچھا، جسے پشتون روایت میں یغستان کہتے ہیں۔ یغستان جی، یعنی حکومت سے آزاد علاقہ۔ ہاں، عملی طور پر ریاست کے کنٹرول سے باہر۔ تو یہ ریاست کی کمزور گرفت تو ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہی ہے۔ مصنف ایک پشتون کہاوت کا بھی ذکر کرتے ہیں، بڑی دلچسپ ہے۔ لڑائی جھگڑوں نے پہاڑوں کو کھا لیا اور ٹیکسوں نے میدانوں کو۔ کیا یہ اسی طرف اشارہ ہے؟ بالکل، یہ صدیوں کے تجربہ ہے ان علاقوں کا۔ ریاست کا وجود یا تو لڑائی کی شکل میں محسوس ہوتا تھا یا پھر ٹیکس لیتے۔ صحیح۔ اور پھر دیکھیں 1980 کی دہائی کا افغان جہاد، وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ کیسے؟ مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس دور نے نہ صرف مقامی ملاؤں کو پہلی بار، آپ کہہ لیں، بڑے پیمانے پر سعودی عرب سے آنے والے وہابی نظریات سے متعارف کروایا، اور عرب رضاکار بھی تو تھے، جیسے بن لادن۔ جی ہاں، ان سے بھی واسطہ پڑا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہوئی کہ ان ملاؤں کی سماجی حیثیت بدل گئی۔ اچھے، پہلے کیا تھی؟ پہلے قبائلی معاشرے میں ان کا کردار محدود تھا، زیادہ تر رسومات تک، لیکن جہاد نے انہیں ایک نئی طاقت اور اہمیت دے دی۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد نے پرانے طاقت کے مراکز جیسے جو ملکان تھے ان کو چیلنج کرنے کی ایک طرح سے بنیاد رکھی اور ملاؤں کا ایک نیا رول بنا دیا؟ یقیناً یہ ایک بڑی سماجی تبدیلی تھی جس کے اثرات بعد میں بہت زیادہ نظر آئے۔ اور پھر آیا 9/11۔ اس کے بعد امریکی حملے نے تو سب کچھ بدل دیا۔ جب افغان طالبان اور القاعدہ کے لوگ سرحد پار کر کے پاکستان آ گئے، خاص طور پر فاٹا میں۔ جی بالکل، وہ رہنما جنگجو جب یہاں پناہ گزین ہوئے تو پاکستانی ریاست کے لیے ایک، آپ کہیں، انتہائی مشکل نازک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ مشرف انتظامیہ شروع میں ہچکچا رہی تھی، فاٹا میں براہ راست فوجی کارروائی سے۔ جی، وہ ہچکچا رہے تھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ مصنف کے مطابق کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ظاہر ہے تاریخ، انہیں پتا تھا کہ ماضی میں برطانوی فوج کا کیا حشر ہوا تھا ان علاقوں میں۔ شدید مزاحمت ہوئی تھی۔ بہت شدید۔ دوسرا، انہیں ڈر تھا کہ اگر فوج بھیجی تو کہیں بڑی فوجی اور سیاسی تباہی نہ ہو جائے، ملک میں عدم استحکام نہ پھیل جائے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، ریاست کے اپنے اداروں میں یعنی فوج اور ایجنسیوں میں ماضی میں چونکہ افغان طالبان کی حمایت کی تھی تو ایک ابہام تھا، ایک تذبذب تھا۔ اچھا، اسی پیچیدہ پس منظر میں پھر تحریک طالبان پاکستان TTP وجود میں آتی ہے۔ مصنف سپٹمبر 2007 کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایک منظم تنظیم نہیں تھی شروع میں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف اسے مختلف پشتون عسکریت پسند گروپوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد کہتے ہیں۔ ڈھیلا ڈھالا اتحاد؟ جی، اس کے جو شروع کے بڑے نام تھے، بیت اللہ محسود، پھر حکیم اللہ محسود، دونوں جنوبی وزیرستان کے محسود قبیلے سے تھے، جو اپنی جنگجو تاریخ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جی ہاں، اور برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کی بھی ان کی تاریخ ہے۔ ان کا آئیڈیولوجیکل موقف بھی وہ بڑا دلچسپ تھا، کہیں کہیں متضاد بھی۔ اچھا، کیسے؟ کیا بنیادی نظریات واضح نہیں تھے؟ کچھ چیزیں تو واضح تھیں، جیسے افغان طالبان کی حمایت، افغان جہاد کی حمایت، اس پر سب ایک تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے اندر کیا کرنا ہے اس پر اختلافات تھے۔ مثلا پاکستان میں اسلامی انقلاب لانا ہے، یہ خواہش تو تھی،
لیکن اس پر کتنا زور دینا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، اس پر سب متفق نہیں تھے۔ اور شریعت کا نفاذ وہ تو مشترکہ مطالبہ تھا نا؟ مطالبہ تو تھا، لیکن یہ شریعت کون سی؟ یہ ان کی اپنی بہت سخت گیر قسم کی تشریح تھی۔ اور مصنف یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی دھڑے بندیاں تھیں، مطلب کچھ گروپ القاعدہ کے قریب تھے، عالم جہاد کا ایجنڈا تھا ان کا، جی ہاں، جبکہ کچھ، جیسے آپ نے سوات والوں کا ذکر کیا، وہ زیادہ مقامی طاقت اور سماجی تبدیلی پر فوکسڈ تھے۔ بالکل، یہ اندرونی اختلافات تھے اور کافی شدید تھے۔ تو یہ اتحاد تو پھر کافی نازک ہوا نا؟ یقینی طور پر یہ ان کی کمزوری بھی تھی اور ان کی پیچیدگی کی وجہ بھی۔ اگرچہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف مل کر لڑ سکتے تھے اور لڑے بھی، لیکن ان کے حتمی مقاصد، ترجیحات، حکمت عملی، ان سب میں فرق تھا۔ مصنف کے مطابق یہی ایک بڑا فرق ہے ان میں اور افغان طالبان میں۔ افغان طالبان کا فوکس افغانستان رہا ہمیشہ، جبکہ پاکستانی طالبان کا بنیادی نشانہ، ان کا میدان جنگ، وہ پاکستانی ریاست اور اس کے ادارے بن گئے۔ سوات کی مثال جو مصنف نے اتنی تفصیل سے دی ہے، وہ اس مقامی پہلو کو سمجھنے کے لیے بہت اہم لگتی ہے۔ وہاں طالبان کا عروج صرف باہر سے نہیں آیا۔ نہیں، مصنف اسے بڑی حد تک مقامی عوامل سے جوڑتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو سوات کی اپنی ایک تاریخ تھی، ایک شناخت تھی، سابقہ ریاست سوات۔ اور اس کے آخری حکمران میاں گل جہان زیب کافی مقبول تھے۔ جی ہاں، اور جب 1969 میں ریاست پاکستان میں ضم ہوئی تو خاص طور پر جو ریاستی عدالتی نظام تھا وہ وہاں بری طرح ناکام ہوا۔ لوگ انصاف کے لیے ترس رہے تھے۔ مصنف اس پرانے انصاف کو بے دلیلہ، بے وکیلہ او بے اپیلہ کہتے۔ جی، یعنی دلیل نہیں، وکیل نہیں، اپیل نہیں، فوری اور سستا انصاف۔ اور اسی خلا کو پھر ایک مذہبی تحریک نے پر کیا، TNSM۔ جی ہاں، تحریک نفاذ شریعت محمدی۔ یہ طالبان سے پہلے وہاں موجود تھی۔ قیادت پہلے صوفی محمد کے پاس تھی، پھر ان کے داماد مولانا فضل اللہ۔ ملا ریڈیو والے؟ بالکل، وہ اپنے غیر قانونی FM ریڈیو کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے۔ بعد میں فضل اللہ نے TNSM کو TTP کا حصہ بنا دیا، لیکن اپنی مقامی خود مختاری بھی رکھی۔ اچھا، تو یہ ملا ریڈیو اتنا مؤثر ہو گیا تھا کہ ریاست کو چیلنج کرنے لگا؟ اور یہ بات کہ شروع میں انہوں نے مقامی جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی، ڈرگ ڈیلرز، اغواکار، اس سے انہیں مقبولیت ملی؟ بہت زیادہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس فوری انصاف اور امن و امان کی بحالی نے شروع میں کافی لیجیٹیمیسی دی، عوامی حمایت ملی، لوگ ریاست سے مایوس تھے۔ لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلی۔ نہیں، زیادہ دیر نہیں چلی۔ جلدی انہوں نے بہت سخت گیر طریقے اپنا لیے۔ سرکاری اہلکار، پولیس، سیاستدان اور خاص طور پر وہ ملکان جو ریاست کے حامی تھے یا ان کی مخالفت کرتے تھے، ان پر حملے شروع کر دیے۔ اور لڑکیوں کے اسکولوں کا تباہ کرنا، یہ تو ان کا خاص نشانہ بن گیا تھا۔ جی، سینکڑوں اسکول تباہ کیے گئے منظم طریقے سے، جس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ TTP کے مرکزی ترجمان نے بھی ناپسندیدگی ظاہر کی تھی۔ یہ بھی اندرونی اختلافات کو ظاہر کرتا ہے۔ مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ فضل اللہ نے سوات کی جو سماجی تقسیم تھی اس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ کیسے؟ خاص طور پر جو طاقتور یوسف زئی پشتون زمیندار تھے، یعنی خان، اور جو دوسری کمزور برادریاں تھیں جیسے گجر اور کمی، ان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کو استعمال کیا۔ اچھا، اگرچہ انہوں نے براہ راست کوئی طبقاتی جنگ کا نعرہ نہیں لگایا، لیکن ان کے کام جیسے فوری انصاف دینا، طاقتور خانوں کو چیلنج کرنا، اس سے غریب طبقوں میں ان کی حمایت بڑھی۔ تو سوات کی مثال سے ہمیں ان کے کچھ طریقوں کا اندازہ ہوا۔ کیا مصنف ان کے عمومی ہتھ کنڈوں، ان کی خصوصیات کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں جو شاید سب طالبان گروہوں میں مشترک ہوں؟ کیا چیز انہیں آپ کہیں پچھلی بغاوتوں سے مختلف بناتی ہے؟ جی، مصنف کئی اہم باتیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان طالبان لیڈروں کا جو اختیار تھا وہ روایتی پیروں یا بڑے علماء جیسا نہیں تھا۔ اچھا، یہ زیادہ تر نئے ابھرنے والے، نسبتاً نوجوان ملا تھے، جن کی پہچان، جن کی حیثیت ایک فوجی کمانڈر جیسی زیادہ تھی۔ دوسرا، تشدد کا استعمال، بہت بے دریغ، صفاکانہ، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے اور خاص طور پر خودکش حملے، یہ پہلے اس خطے کی جنگی روایت کا حصہ نہیں تھے۔ یہ ایک نئی اور بہت خطرناک جہت تھی۔ اور کیا انہوں نے روایتی سماجی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا؟ بالکل۔ تیسرا اہم نقطہ یہی ہے، انہوں نے منظم طریقے سے روایتی قبائلی رہنماؤں یعنی ملکان کو یا تو قتل کیا
या उन्हें इतना डराया कि उनका सदियों पुराना असर व रसूख खत्म हो जाए। इससे तो ताकत का खला पैदा हुआ होगा। बिल्कुल, और उस खला को तालिबान ने खुद पुर करने की कोशिश की। चौथा, उन्होंने रियासत की कमजोरियों का, खास तौर पर अदालती निज़ाम की नाकामी और बदनवानी का भरपूर फायदा उठाया, खुद को मुतबादिल मुंसिफ के तौर पर पेश किया। और मीडिया का इस्तेमाल? जी, पांचवा नुक्ता, जैसा स्वात में मुल्ला रेडियो था, वो मीडिया और प्रोपेगेंडे का भी मुअस्सर इस्तेमाल करते थे, बाद में इंटरनेट वगैरह भी। मुसन्निफ उन्हें माजी की बगावतों से ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा परसिस्टेंट भी कहते हैं। जी, मुसन्निफ का तज्जिया यही है कि ये माजी की जो कबायली लश्करकशी होती थी, उससे ज़्यादा मुनज़्ज़म और नज़रियाती तौर पर मोटिवेटेड थे। और पुश्तुनवली का क्या किरदार रहा इस सब में, यानी पश्तूनों का जो रिवायती कोड ऑफ कंडक्ट है? देखें, इसका असर तो नज़र आता है, ख़ास तौर पर इंसाफ और बदले यानी बदला के तस्वुरात में। लेकिन मुसन्निफ वाज़े करते हैं कि तालिबान ने पुश्तुनवली को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला है। मतलब अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक? जी, अपनी सख्तगीर आइडियोलॉजी के मुताबिक, या कई जगहों पर उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। मुसन्निफ एक वाक़े का जिक्र करते हैं जहां तालिबान जंगजुओं ने दुश्मन की लाश की बेहुरमती की, जिसे मकामी कबायलियों ने न सिर्फ गैर इस्लामी कहा बल्कि पुश्तून रिवायत के भी सख्त खिलाफ करार दिया। तो ये दिखाता है कि उनकी आइडियोलॉजी बाज़ औक़ात मकामी सकाफत से टकरा भी जाती थी। रियासत ने फिर इस चैलेंज का जवाब कैसे दिया? शुरू में तो हिचकिचाहट थी, लेकिन आखिरकार तो बड़े ऑपरेशंस हुए। जी बिल्कुल, जब सूरत हाल बर्दाश्त से बाहर हो गई, ख़ास तौर पर स्वात और बुनेर के वाक़यात के बाद, तो रियासत ने फिर बड़े फ़ौजी ऑपरेशंस किए, बाजोड़ में, स्वात में, जनूबी वज़ीरिस्तान में। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस थे? जी, बड़े पैमाने पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस थे। भारी फौजी ताकत इस्तेमाल हुई, लेकिन इन ऑपरेशंस की कीमत बहुत ज़्यादा थी। जानी नुकसान? हज़ारों फौजी, हज़ारों शहरी हलाक हुए, लाखों लोग बेघर हुए, IDPs बने, उन इलाकों में तबाही भी बहुत हुई। और फिर इन ऑपरेशंस पर सियासी रद्द-ए-अमल भी बहुत शदीद था। और अवामी राय? क्या अवाम शुरू से ही तालिबान के खिलाफ थे? नहीं, अवामी राय का सफ़र भी बड़ा दिलचस्प रहा है। मुसन्निफ बताते हैं कि शुरू में, ख़ासतौर पर 9/11 के फ़ौरन बाद, मुल्क में अमरीका मुखालिफ जज्बात बहुत शदीद थे, और लोग रियासती अदारों से भी मायूस थे, पुलिस से, अदलिया से। तो इस पस मंज़र में मुआशरे के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी तालिबान के लिए एक हद तक आप कहें बर्दाश्त थी या खामोश हमदर्दी। उन्हें मुजाहिदीन समझा जाता था? कुछ लोग उन्हें अमेरिकी असर और रसूख के खिलाफ लड़ने वाले या रियासती नाइंसाफ़ियों के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन के तौर पर भी देखते थे। लेकिन ये नज़रिया बदला कब और क्यों? मुसन्निफ अप्रैल 2009 में जो TTP ने स्वात से निकलकर बुनेर पर कब्जे की कोशिश की, उसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। जब वो इस्लामाबाद के बहुत करीब आ गए थे? जी, सिर्फ 60 मील दूर। उस वक्त रियासत को, मीडिया को और शहरों में रहने वाली आबादी की अक्सरियत को पहली बार खतरे की संगीनी का आप कहें हकीकी एहसास हुआ। अच्छा। इस वाक़े के बाद और तालिबान की जो बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ थी, ख़ास तौर पर आम शहरियों पर हमले, अवामी मकामात पर हमले, इसके बाद अवामी राय में वाज़ेह तब्दीली आई। और फौजी कार्रवाई की हिमायत बढ़ी? जी, फौजी कार्रवाई की हिमायत में नुमाया इजाफा हुआ। और सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल था? मुसन्निफ ANP का खास जिक्र करते हैं, जो उस वक्त सूबे में हुक्मरान थी। उनका रद्द-ए-अमल बड़ा उलझा हुआ लगता है। जी, मुसन्निफ ANP की पोजीशन को बहुत मुश्किल और मुतज़ाद करार देते हैं। देखिए, ANP एक सेक्युलर पश्तून कौम परस्त जमात थी। उनके सैकड़ों लोग तालिबान के हाथों मारे जा रहे थे। तो वो तो कार्रवाई चाहते होंगे? बिल्कुल, वो सख्त फौजी कार्रवाई का मुतालबा करते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो पश्तून वोट बैंक और इंसानी हुकूक के हवाले से भी हसास थे। तो वो फौजी ऑपरेशंस में जो सिविलियन हलाकतें होती थीं, जो लोग बेघर होते थे, उसकी मजम्मत भी करते थे। और मुज़ाकरात की कोशिशें भी करते रहे। जी, साथ साथ मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी रखते थे। मुसन्निफ के मुताबिक ये तज़ाद ANP की सियासत और तालिबान से दरपेश खतरे के दरमियान एक गहरी कशमकश थी। ये पाकिस्तानी सियासत की पेचीदगी की एक मिसाल है। नज़रियाती तौर पे वापस आते हैं। ये शरीयत का निफाज का नारा, ये इतना पुरकशिश क्यों था? क्या सिर्फ मजहब की वजह से? मुसन्निफ के नज़दीक इसकी अपील सिर्फ मजहबी नहीं थी, बल्कि बड़ी हद तक अमली और समाजी थी। जैसे स्वात में इंसाफ का मसला? बिल्कुल, लोग रियासत के कानूनी निज़ाम की सुस्ती, महंगाई
اور جو کرپشن سمجھی جاتی تھی اس سے تنگ تھے۔ ان کے لیے شریعت کا مطلب تھا ایک متبادل نظام، فوری، سستا اور ان کے خیال میں زیادہ منصفانہ۔ تو ریاست کی ناکامی نے ان کے نعرے کو جگہ دی؟ یقیناً ریاست کی ناکامی نے طالبان کے نعرے کو پرکشش بنایا۔ اور امریکہ مخالف جذبات، ان کا کتنا کردار تھا؟ بہت بڑا کردار تھا۔ مصنف کے مطابق پاکستان میں جو گہرے امریکہ مخالف جذبات ہیں وہ ایک بہت اہم محرک تھے۔ بہت سے لوگ جو شاید طالبان کے طریقوں سے متفق نہیں تھے، ان کی تشدد سے، ان کی مذہبی تشریح سے، لیکن وہ انہیں کم از کم افغانستان میں امریکی قبضے کے خلاف لڑنے والے مجاہدین ضرور سمجھتے تھے اور ان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی شکایات، غربت وغیرہ نے بھی کردار ادا کیا ہوگا؟ جی بالکل، مقامی سطح پر جو شکایات تھیں، غربت تھی، بے روزگاری تھی، بنیادی سہولتیں نہیں تھیں، ان سب چیزوں نے بھی طالبان کے لیے زمین ہموار کی، انہیں کچھ طبقوں میں حمایت دلانے میں مدد کی۔ مصنف ایک اور دلچسپ بات کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستانی طالبان کا ابھرنا ملاؤں کے بڑھتے اثر و رسوخ کو دکھاتا ہے، جو روایتی صوفی یا پیر کلچر کو چیلنج کرتا ہے، جی، جیسے سوات میں TNSM کی تاریخ اسی کی مثال ہے، لیکن یہ تقسیم فاٹا جیسے قبائلی علاقوں میں اتنی اہم یا واضح نہیں ہے جتنی شاید پنجاب یا سندھ میں ہے۔ قبائلی علاقوں میں اصل کشمکش کیا ہے پھر؟ مصنف کے تجزیے کے مطابق قبائلی علاقوں میں اصل اور تاریخی کشمکش ریاست کے مرکزی اختیار اور قبائلی آزادی یعنی خود مختاری کے درمیان زیادہ رہی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی مختلف تشریحات اور ان پر مبنی نظام قائم کرنے کی جدوجہد۔ یہ ملاؤں کا عروج ضرور ہے جو روایتی ملکان کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن یہ ایک زیادہ وسیع، زیادہ پیچیدہ تاریخی اور سیاسی جدوجہد کا حصہ ہے۔ تو مصنف کا تجزیہ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستانی طالبان کا مسئلہ کتنا پیچیدہ، گہرا اور کثیر الجہتی ہے۔ یہ صرف ایک فوجی یا کاؤنٹر انسرجنسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ اس میں تاریخ، ثقافت، مذہب، سیاست، سماجی انصاف، علاقائی حرکیات، بہت سے پہلو شامل ہیں۔ بالکل، پاکستانی طالبان کا ظہور، ان کی ساخت، ان کے نظریات، ریاست کے ساتھ ان کا یہ پرتشدد اور پیچیدہ تعلق، یہ سب ان گہری تاریخی، سماجی اور سیاسی حقیقتوں کا عکس ہیں جن کا مصنف نے اس باب میں جائزہ لیا ہے۔ یہ صرف سطح کی عسکری پسندی نہیں ہے، اس کی جڑیں معاشرے میں، ریاست کی ساخت میں اور خطے کی تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اب آتے ہیں باب 12 کی طرف، ڈیفیٹنگ دی طالبان۔ مصنف یہاں اس بنیادی سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا پاکستان طالبان کو کامیابی سے شکست دے سکتا ہے یا انہیں قابو میں لا سکتا ہے، یعنی کوآپٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے صرف ایک ملٹری مسئلہ نہیں ہے، اس کی گہری سیاسی یعنی پولیٹیکل اور سماجی جڑیں بھی ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ مصنف سب سے پہلے ملٹری پہلو کو دیکھتے ہیں۔ کیا پاکستانی فوج ٹیکنیکل طور پر طالبان کو مکمل شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ یہ پہلا بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، مصنف یہاں فوراً ہی کئی شدید مشکلات سامنے لاتے ہیں۔ پہلی بات تو جیسا آپ نے کہا، جغرافیہ ہے، خاص طور پر FAT کا علاقہ یعنی سابقہ قبائلی علاقہ جات۔ جی، یہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے، سرحد افغانستان سے ملتی ہے اور تاریخی طور پر یہ مرکزی حکومت کے کنٹرول سے ایک طرح سے باہر ہی رہا ہے۔ مصنف یاد دلاتے ہیں کہ انگریزوں کو بھی یہاں سخت مزاحمت کا سامنا تھا اور آزادی کے بعد بھی پاکستان نے کئی دہائیوں تک یہاں براہ راست گورننس سے گریز کیا۔ یعنی تاریخ بھی ایک طرح سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہاں۔ بالکل، اور یہی وہ سخت ملک والی بات ہے نا، ایسا علاقہ جہاں ریاست کی رٹ قائم کرنا ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ پھر دوسری بات، دشمن کی نوعیت خود ایک بڑا چیلنج ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی روایتی فوج نہیں ہے جس سے آپ آمنے سامنے لڑے۔ گوریلا جنگ۔ جی، یہ ایک منتشر نیٹ ورک ہے، نظریاتی طور پر متحرک ہے اور یہ مقامی روایات، قبائلی ڈھانچے اور لوگوں کی شکایات میں، چاہے وہ حقیقی ہوں یا سمجھی جانے والی، گہرائی تک جڑا ہوا ہے۔ ان کے پاس گوریلا جنگ کا تجربہ ہے، وہ علاقے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں مقامی آبادی کے کچھ حصوں میں پناہ یا ہمدردی بھی مل سکتی ہے۔ اور خود پاکستانی فوج کے اندر کیا چیلنجز تھے جن کا مصنف ذکر کرتے ہیں؟ مصنف کئی اندرونی مسائل بتاتے ہیں،
مثلاً ابتدائی مراحل میں فوج روایتی جنگ کے لیے تو تربیت یافتہ تھی، لیکن اس طرح کی بغاوت یعنی کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے مناسب ساز و سامان، ٹریننگ اور شاید ڈاکٹرن کی بھی کچھ کمی تھی۔ کچھ دستوں میں شروع میں حوصلے کی کمی یا اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف لڑنے میں ایک ہچکچاہٹ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اور ایک بہت بڑا اور مسلسل چیلنج جس پر مصنف کافی زور دیتے ہیں وہ طاقت کے استعمال اور شہری ہلاکتوں سے بچنے کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنا ہے، کیونکہ شہری ہلاکتیں ظاہر ہے آبادی کو ریاست سے مزید دور کر سکتی ہیں، خاص طور پر پختون علاقوں میں جہاں اجتماعی ذمہ داری کا تصور مضبوط ہے، اور یہ عسکریت پسندوں کے بیانیے کو بھی تقویت دیتی ہیں۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ سیاسی قیادت کی طرف سے واضح اور مستقل سمت نہ ملنا یا سیاسی مجبوریاں وہ بھی فوج کے آپریشنز پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔ لیکن پھر مصنف 2009 کی سوات اور باجوڑ کی کاؤنٹر آفینسیوز کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ فوج میں صلاحیت تو موجود ہے؟ یہ تو ایک اہم موڑ لگتا ہے۔ جی، مصنف اسے ایک بہت اہم موڑ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ جب ریاست کو اپنے وجود کے لیے ایک حقیقی خطرہ محسوس ہوا، خاص طور پر جب طالبان سوات سے نکل کر بونیر تک پہنچ گئے اور یوں لگا کہ اسلام آباد قریب آ رہا ہے، تو ریاست اور فوج نے فیصلہ کن کارروائی کرنے کی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سوات اور باجوڑ آپریشنز عسکری طور پر کامیاب رہے، طالبان کو وہاں سے نکالا گیا، ریاست کی رٹ بحال ہوئی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ول یعنی ارادہ اور کیپیسٹی یعنی صلاحیت دونوں موجود ہیں۔ لیکن کیا یہ کامیابیاں بغیر کسی قیمت کے تھیں؟ مصنف اس پہلو پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف اس کی بھاری قیمت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو لاکھوں لوگوں کا اندرونی طور پر بے گھر ہونا تھا، IDPs کا بحران۔ جی ہاں، وہ بہت بڑا انسانی مسئلہ بن گیا تھا۔ بالکل، اور اس نے ریاست کے وسائل پر شدید دباؤ ڈالا۔ دوسرا، اگرچہ آپریشن کو بعد میں عوامی حمایت ملی، لیکن شروع میں خاص طور پر طاقت کے وسیع استعمال پر عوامی رد عمل ملا جلا تھا۔ کچھ حلقوں میں تشویش تھی۔ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ ہاں، ملٹری کامیابی ممکن تو ہے، لیکن یہ کوئی پائیدار حل کی ضمانت نہیں دیتی، اور اس کی اپنی سماجی اور سیاسی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ مکمل تصویر کا صرف ایک حصہ ہے۔ فوجی محاذ پر تو یہ پیچیدگیاں سمجھ آتی ہیں، لیکن سیاسی میدان میں کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں کوئی واضح اسٹریٹجی یا عزم نظر آیا؟ مصنف پولیٹیکل ول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصنف سیاسی میدان پر زیادہ تضادات اور اتار چڑھاؤ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست کی پالیسی اکثر مذاکرات اور طاقت کے استعمال کے بیچ میں ڈولتی رہی ہے۔ کبھی عسکریت پسندوں سے امن معاہدے ہوئے جو جلد ہی ٹوٹ گئے، اور کبھی بھرپور فوجی کارروائی کی گئی۔ مصنف کے مطابق اس میں ایک مستقل اور واضح طویل مدتی اسٹریٹجی کی کمی نظر آتی ہے۔ اچھا، اور اس اتار چڑھاؤ کی وجوہات کیا تھیں؟ کیا یہ صرف اندرونی سیاست تھی یا بیرونی دباؤ ایکسٹرنل پریشرز کا بھی کوئی کردار تھا؟ مصنف دونوں عوامل کا ذکر کرتے ہیں۔ ایکسٹرنل پریشرز، خاص طور پر 9/11 کے بعد امریکی مطالبات نے یقیناً ایک بڑا کردار ادا کیا۔ امریکہ کا مسلسل دباؤ تھا کہ پاکستان القاعدہ اور افغان طالبان سے جڑے گروہوں کے خلاف کارروائی کرے جو فاٹا میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہ دباؤ تو بہت زیادہ تھا۔ جی، لیکن مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ بیرونی دباؤ اکثر اندرونی سیاسی حقیقتوں اور عوامی رائے سے ٹکراتا تھا۔ پاکستان میں گہرے امریکہ مخالف جذبات پائے جاتے ہیں، اور کسی بھی حکومت کے لیے امریکی مطالبات پر پوری طرح عمل کرنا سیاسی طور پر بہت مشکل تھا۔ عوام کا ایک قابل ذکر حصہ کم از کم شروع میں طالبان کو امریکی مداخلت کے خلاف مزاحمت کرنے والا سمجھتا تھا۔ تو یہ تضاد پالیسی بنانے کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ صوبائی سطح پر کیا صورتحال تھی؟ خاص طور پر اس وقت کے صوبہ سرحد یعنی NWFP، جو اب خیبر پختونخوا ہے، جہاں ان مسائل کا مرکز تھا۔ مصنف صوبائی حکومتوں کے کردار پر کیا کہتے ہیں؟ مصنف متحدہ مجلس عمل MMA، جو مذہبی جماعتوں کا اتحاد، اور پھر عوامی نیشنل پارٹی ANP کی حکومتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے ادوار میں بھی پالیسیوں میں تضادات نظر آئے۔ کبھی وہ عسکریت پسندوں سے مذاکرات یا معاہدے کرتے نظر آئے، جیسے صوفی محمد کے ساتھ سوات میں نظام عدل ریگولیشن کا معاہدہ۔ جی، وہ کافی متنازعہ۔
بالکل، تو کبھی وہ ایسا کرتے اور پھر جب حالات بگڑ جاتے تو فوجی کارروائی کی حمایت بھی کرتے۔ مصنف کے مطابق یہ شاید مقامی سیاسی مجبوریوں، وفاقی حکومت اور فوج کے ساتھ تعلقات کی پیچیدگیوں اور شاید مسئلے کی سنگینی کو پوری طرح نہ سمجھنے کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ لال مسجد کا واقعہ جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا وہ اس سیاسی مخمسے کی ایک اچھی مثال ہے؟ بالکل، مصنف لال مسجد کے واقعے کو جو 2007 میں ہوا ریاست کے اس مخمسے کی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب تک حکومت نے لال مسجد کے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کی، اس پر اندرونی اور بیرونی طور پر شدید دباؤ تھا کہ وہ نرمی برت رہی ہے، اپنی رٹ قائم نہیں کر پا رہی۔ ٹھیک۔ لیکن جب آخر کار فوجی آپریشن کیا گیا تو اس پر بھی اتنی ہی شدید تنقید ہوئی، اسے طاقت کا بیجا استعمال کہا گیا اور اس نے ملک بھر میں شدت پسندی کی ایک نئی لہر کو جنم دیا اور عسکریت پسندوں کے لیے ہمدردی پیدا کی۔ یعنی جو بھی کرو تنقید ہونی ہی تھی۔ جی بالکل، ریاست جو بھی کرتی وہ تنقید کی زد میں آتی۔ مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سیاسی گورننس ناکام ہو جاتی ہے، جب ریاست انصاف فراہم کرنے، قانون کی حکمرانی قائم کرنے اور عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہتی ہے، تو وہ خلا پیدا ہوتا ہے جسے غیر ریاستی عناصر جیسے عسکریت پسند پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، عوامی تاثر کی۔ آپ نے ذکر کیا کہ شروع میں طالبان کے لیے کچھ ہمدردی یا رواداری تھی۔ مصنف پبلک ریزیلینس اور رائے عامہ کو ریاست کے اختیارات پر اثر انداز ہوتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وقت کے ساتھ بدلا؟ مصنف اس کو ایک بہت ہی اہم عنصر سمجھتے ہیں اور اس کی پیچیدگی کو بھی واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، شروع میں طالبان کے لیے مکمل مخالفت نہیں تھی۔ کچھ لوگ انہیں امریکہ مخالف مزاحمت کی علامت سمجھتے تھے، کچھ لوگ ان کی طرف سے بظاہر جرائم کے خاتمے اور فوری انصاف، چاہے وہ سخت اور ظالمانہ ہی کیوں نہ ہو، کی فراہمی کو سراہتے تھے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ریاستی عدالتی نظام یا تو ناکام تھا یا بہت سست۔ ریاست کی ناکامی کا فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ جی، مصنف نے پشاور کی سڑکوں پر عام لوگوں اور یونیورسٹی کے طلباء کے انٹرویوز کا حوالہ دیا ہے جہاں یہ ملے جلے تاثرات سامنے آئے۔ کچھ طالبان کو نظریاتی طور پر ٹھیک سمجھتے تھے، کچھ ان کے طریقوں سے ڈرتے تھے اور کچھ ریاست سے مایوس تھے۔ لیکن پھر یہ تاثرات بدلے، وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے عوامی رائے کو تبدیل کیا؟ جی بالکل، اور یہ تبدیلی بہت اہم تھی۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ جب طالبان نے سوات جیسے علاقوں پر عملاً قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کی اور وہاں شدید مظالم کیے جیسے عوامی پھانسیاں، کوڑے مارنا، میوزک پر پابندی اور خاص طور پر لڑکیوں کے اسکولوں کو منظم طریقے سے تباہ کرنا، تو عوامی رائے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ لوگوں نے اصل چہرہ دیکھا۔ بالکل، لوگوں نے ان کا اصل چہرہ دیکھا۔ پھر بنیڑ پر ان کا مختصر قبضہ، جو سوات سے باہر ان کی پیش قدمی تھی، وہ ایک طرح سے آخری تنکا ثابت ہوا۔ اس سے یہ خوف حقیقی ہو گیا کہ یہ خطرہ صرف دور دراز قبائلی علاقوں تک نہیں رہے گا، بلکہ ملک کے بڑے شہروں تک بھی آ سکتا ہے۔ اور اس تبدیلی میں میڈیا کا کیا کردار رہا؟ طالبان کے مظالم کی براہ راست کوریج، متاثرین کی کہانیاں، تجزیہ کاروں کے تبصرے، ان سب نے عوام میں غم و غصہ پیدا کیا اور ریاست اور فوج کی کارروائی کے لیے وسیع تر حمایت پیدا کی۔ سوات آپریشن کو جو عوامی حمایت ملی، وہ بڑی حد تک اسی تبدیل شدہ رائے عامہ کا نتیجہ تھی۔ لیکن کیا اس حمایت کے باوجود بھی کچھ شکوک و شبہات باقی رہے؟ جی، مصنف یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اس کے باوجود ریاست پر عمومی عدم اعتماد اور گہرے امریکہ مخالف جذبات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ لوگ شاید طالبان کے طریقوں کے خلاف تو ہو گئے، لیکن ریاست کی نیت، اس کی اہلیت اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک تعلقات پر شکوک و شبہات پھر بھی برقرار رہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ تو اگر مکمل ملٹری شکست مشکل اور غیر یقینی ہے اور رائے عامہ بھی متزلزل اور پیچیدہ ہے، تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ یعنی
کوآپشن کا، انہیں ساتھ ملا لینا یا نظام میں جذب کرنا یا انضمام انٹیگریشن کا، کیا ریاست ان عسکریت پسند نیٹ ورکس کو اپنی قانونی حیثیت یعنی اسٹیٹ لیجٹمیسی کو شدید نقصان پہنچائے بغیر دبا یا جذب کر سکتی ہے؟ مصنف اس سوال کو باب کے بالکل مرکز میں رکھتے ہیں اور اسے ریاست کے لیے ایک بنیادی مخمصہ، ایک سینٹرل ڈائلیما قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف اگر ریاست ان گروہوں کو کچلنے کے لیے بہت زیادہ طاقت استعمال کرتی ہے تو اس سے مقامی آبادی، خاص طور پر پشتون آبادی جو پہلے ہی مرکز سے کچھ شکایات رکھتی ہے، وہ مزید الگ تھلگ ہو سکتی ہے۔ یعنی الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اس سے ناراضگی بڑھ سکتی ہے اور شورش کو مزید ایندھن مل سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں بلوچستان یا دوسری جگہوں پر ہوا ہے۔ ریاست کا تشدد جوابی تشدد کو جنم دے سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کوآپشن یا انہیں نظام میں شامل کرنے کی کوششوں کے کیا خطرات ہیں؟ دوسری طرف کو آپشن یا انضمام کی کوششیں بھی شدید مشکلات سے بھری ہوئی ہیں۔ مصنف فاٹا کے قومی دھارے میں انضمام کی سست اور پیچیدہ کوششوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے صدیوں پرانے قبائلی ڈھانچے، مفادات، اختیارات متاثر ہوتے ہیں اور اس پر عمل درآمد بہت مشکل ہے۔ عسکریت پسند نیٹ ورکس کو صرف طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا، اس کے لیے مؤثر گورننس کی ضرورت ہے، بہتر انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، جس میں ظاہر ہے ISI کا کردار اہم ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان بنیادی سماجی و معاشی وجوہات کو حل کرنا ہوگا جن کی وجہ سے لوگ عسکریت پسندی کی طرف جاتے ہیں، جیسے غربت، بے روزگاری، انصاف کی عدم فراہمی اور سیاسی بے اختیاری کا احساس۔ اور یہاں مصنف کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ریاست، جو خود کئی مسائل کا شکار ہے، یہ سب کرنے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتی بھی ہے؟ بالکل، مصنف یہی بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ریاست، جو خود بدعنوانی، سرپرستی کے کلچر اور کمزور گورننس جیسے سنگین مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان بنیادی مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی پہلے سے نازک قانونی حیثیت یعنی لیجٹمیسی کو مزید مجروح کیے بغیر عسکریت پسندوں کو مؤثر طریقے سے دبا یا جذب کر سکتی ہے؟ جب ریاست خود عوام کو بنیادی سہولیات اور انصاف دینے میں ناکام نظر آتی ہے تو اس کے لیے عسکریت پسندوں کے خلاف بیانیہ بنانا اور حمایت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اور پیچیدگی بھی ہے جس کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں، وہ مبینہ طور پر کچھ عسکریت پسند گروہوں کا ریاست کے لیے بطور اسٹریٹجک ایسٹس استعمال ہونا۔ جی ہاں، خاص طور پر بھارت یا افغانستان کے تناظر میں اگر ریاست کچھ گروہوں کو اپنے علاقائی اسٹریٹجی کے لیے مفید سمجھتی ہے تو پھر تمام عسکریت پسند گروہوں کے خلاف یکساں اور غیر متزلزل کارروائی کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ اچھے طالبان برے طالبان والی جو تفریق ہے، یہ ریاست کی پالیسی کو مزید پیچیدہ اور متضاد بنا دیتی ہے اور اس کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس نچوڑ کیا ہے؟ اس بات کے آخر میں مصنف کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا پاکستان طالبان کو شکست دے سکتا ہے یا قابو میں رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، مصنف کوئی آسان یا حتمی جواب نہیں دیتے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک جاری، گہری اور انتہائی چیلنجنگ جدوجہد ہے جس کا کوئی فوری حل موجود نہیں۔ کامیابی اگر ممکن ہے تو وہ کئی عوامل کے ایک نازک ملاپ پر منحصر ہوگی۔ ایک پائیدار ملٹری اسٹریٹجی جو شہری نقصان کم سے کم رکھے اور صرف علاقے صاف نہ کرے بلکہ انہیں محفوظ بھی رکھے۔ مستقل اور غیر متزلزل پولیٹیکل ول جو وقتی دباؤ یا سیاسی مصلحتوں کا شکار نہ ہو۔ گورننس کی بنیادی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ اور طویل مدتی کوششیں، خاص طور پر انصاف، تعلیم اور معاشی ترقی کے شعبوں میں۔ ایکسٹرنل پریشرز کا قومی مفاد کے مطابق دانشمندی سے انتظام، اور سب سے اہم، عوام کی حمایت اور اعتماد یعنی پبلک ریزیلینس اینڈ سپورٹ کو برقرار رکھنا یا دوبارہ حاصل کرنا۔ تو کیا مصنف پرامید ہیں یا مایوس نظر آتے ہیں؟ مصنف محتاط انداز اپناتے ہیں۔ وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان خطرے کا انتظام مینج کر سکتا ہے اگر مجبور کیا جائے۔ وہ سوات میں ریاست کی حتمی کامیابی کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب ریاست کو اپنے وجود کے لیے حقیقی خطرہ محسوس ہوا تو وہ متحرک ہوئی اور کامیاب بھی رہی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست میں بحران سے نمٹنے کی صلاحیت، کیپیسٹی موجود ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔
مصنف کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ مکمل خاتمہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن ان گروہوں کو کنٹرول کرنا، ان کے اثر کو محدود کرنا اور انہیں ریاست کے لیے وجودی خطرہ بننے سے روکنا یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے، مگر صرف اسی صورت میں جب تمام ضروری عسکری، سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل ایک ساتھ ایک سمت میں اور مستقل طور پر کام کریں۔ لیکن یہ اگر بہت بڑا ہے اور پاکستان کی تاریخ ان اگروں کو پورا کرنے میں مشکلات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ باب 12 کا یہ گہرا جائزہ واقعی کتاب کے مرکزی خیال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ مصنف پاکستان کو ایک سخت ملک، ایک ہارڈ کنٹری کیوں کہتے ہیں۔ بالکل، مصنف پوری کتاب میں صرف مسائل ہی نہیں گنواتے، بلکہ وہ ان تضادات اور پیچیدگیوں کو سامنے لاتے ہیں جو پاکستان کی حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو شدید اندرونی کشمکش سے نبردآزما ہے۔ ایک طرف جدیدیت اور عالمی نظام سے جڑنے کی خواہش، دوسری طرف گہری سماجی قدامت پسندی اور مذہبی شناخت پر اصرار۔ ایک طرف کمزور ریاستی ادارے، دوسری طرف طاقتور غیر رسمی ڈھانچے جیسے رشتہ داری، برادری، جاگیردار اور پیر۔ جی، ایک طرف جمہوری امنگیں، دوسری طرف سیکیورٹی اداروں کا سیاست اور گورننس میں گہرا عمل دخل۔ یہ سارے تضادات ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اور مصنف کا یہ استدلال بہت دلچسپ ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست نہیں، جیسا کہ اکثر بین الاقوامی میڈیا میں کہا جاتا ہے، بلکہ ایک سخت ملک ہے۔ یعنی اس میں کمزوریاں بہت ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب قسم کی لچک، ریزیلینس بھی ہے جو اسے چلائے رکھتی ہے۔ عین مطابق مصنف کے نزدیک یہ طاقت کے متبادل اور گہرے ڈھانچے، فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، جاگیردار، پیر، برادری اور رشتہ داری کے نیٹ ورکس جو اکثر ترقی، جمہوریت اور مؤثر گورننس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہی کسی نہ کسی طرح ریاست کو مکمل طور پر بکھرنے سے بھی بچائے رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا متضاد استحکام، پیراڈاکسیکل سٹیبلٹی فراہم کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے جس عسکریت پسندی کے چیلنج پہ بات کی، وہ بھی انہی تمام دیگر دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ان تمام پیچیدگیوں کا ایک مظہر ہے۔ اس میں علاقائی سیاست شامل ہے، جیسے بھارت کے ساتھ دشمنی، افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیکٹ کی تلاش۔ اس میں عالمی طاقتوں کے دباؤ، ایکسٹرنل پریشرز شامل ہیں، اندرونی نسلی اور صوبائی تفریقیں ہیں، مذہب کا سیاسی استعمال ہے، اور ریاست اور معاشرے کے درمیان طاقت کا وہ مستقل کھیل۔ یہ سب عوامل اس میں شامل ہیں۔ طالبان یا عسکریت پسندی کا مسئلہ ان تمام گہری دراڑوں اور تضادات کی سطح پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامعین کے لیے غور کرنے کے لیے ایک حتمی سوچ جو اس پورے تجزیے سے ابھرتی ہے، ان گہری جڑوں والی پیچیدگیوں اور اس سخت ملک کی اپنی بقا کی اس عجیب صلاحیت یعنی ریزیلینس کو دیکھتے ہوئے آخر کس قسم کی طویل مدتی اسٹریٹجی، چاہے وہ اندرونی طور پر وضع کردہ ہو یا بیرونی طور پر حمایت یافتہ، حقیقت میں یہاں پائیدار استحکام اور ترقی کو فروغ دے سکتی ہے۔ ایسی اسٹریٹجی جو صرف بحران کے وقتی انتظام یعنی کرائسس مینجمنٹ سے آگے بڑھ کر بنیادی مسائل کو حل کرے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو مصنف قاری کے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں۔ شاید اس کا جواب کسی بیرونی نسخے یا فوری حل میں نہیں، بلکہ پاکستان کی اپنی اندرونی حرکیات اور منطق کو گہرائی میں سمجھنے میں پوشیدہ ہے، چاہے وہ منطق جتنی ہی پیچیدہ، مایوس کن یا ہماری توقعات سے مختلف کیوں نہ ہو۔ مصنف کا زور شاید اسی بات پر ہے کہ اس سخت ملک کو اس کی اپنی شرائط پر سمجھنے کی کوشش کرنا ہی کسی بھی بامانی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ سننے کا شکریہ۔